نمبر جی 51 باب الرجا۔ رجا کے معنی ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ سے امید اور شفاعت کا اور جنت میں جانے کی، بخشش ہونے کی اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا۔ کیونکہ پچھلا باب جو ہے نا وہ اس میں وہ آیات اور احادیث تھی جو انسان کے دلوں کو ڈرا دینے والی ہیں، خوف پیدا کرنے والی ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کی اتنا ڈر جائے اور اتنا اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ مایوس ہی ہو جائے، یار میں تو نہیں بخشیا جانا، میں تو جہنم کے اندر ہی جانا۔ تو اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے آگے باب الرجا کے متعلق تحت وہ آیات اور احادیث ذکر کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ کی شفقت کا ذکر ہے۔ تو یہ باب کی مناسبت ہے پچھلے باب سے، تاکہ انسانوں کے اندر خوف بھی ہو اور ساتھ ساتھ خوف کے ساتھ امید بھی ہو۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے، طمعا خوفا و طمعا، یہ کہ انسان کے دل میں ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو اللہ کا کہ یار اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن امید بھی ہو کہ میں نے کوئی نہ کوئی نیک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کر دے گا، رسول اللہ کی شفاعت مجھے مل جائے گی، اللہ کی رحمت میرے لیے آ جائے گی، جس کی وجہ سے جو ہے نا میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو خوف اور امید کے درمیان یہ اسی چیز کا ایمان ہے، اسی چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ تو خوف کے بارے میں ہم نے احادیث اور آیات پڑھی ہیں، اب ہم پڑھیں گے جی رجا، جس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کی اور محبت کی امید ہوتی ہے۔ تو دیکھیں جی پہلی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے جی، بڑی کمال کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں جی قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو، اسرفوا کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے حد سے تجاوز کر گئے، جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ وہ حدوں کو بھی کراس کر لیا، علی انفسہم اپنے نفسوں پر۔ تو ان کے لیے اعلان کیا ہے جی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سارے گناہوں کے اوپر بخشش کی مہر لگا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب اتنا رحیم اور کریم اللہ ہے تو انسان کو پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نہیں بچ سکتا یا میرا بچنا ناممکن ہے، نہیں، مایوس نہیں ہونا، اللہ سے توبہ کر لینی ہے، رب کے سامنے رو لینا ہے، گڑ گڑا لینا ہے، رب کے سامنے جھک جانا، لو جی رب سے، اس طرح رب جو ہے نا پھر معاف کر دے گا۔ دوسری آیت جی، اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، پیچھے اللہ نے قوم سبا کا ذکر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی اور ان سے وہ نعمتیں چھین گئی اور ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخر میں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ یہ جو بدلہ ہے نا کہ نعمتوں کے چھین جانے کے بعد اس کے اوپر عذاب آ جانا، یہ کفور ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں پھر ان سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں، پھر ان سے نعمتوں کا دی اینڈ ہو جاتا ہے، اختتام ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے نعمتوں کی قدر ہی نہیں کی۔ لیکن جو نعمتوں کی قدر کرنے والے ان کے لیے اعلان ہے کہ اگر وہ نعمتوں کی قدر کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم، تو ان کے لیے بڑھا دی جائیں گی۔ لیکن جو ناشکری کرے گا پھر اسی طرح ان سے جیسے قوم سبا سے نعمتیں چھن گئیں تو ایسے ہی پھر ناشکر بندوں کا پھر یہی انجام ہوتا ہے۔ تیسری ہے جی، اللہ فرماتے ہیں انا قد اوحی الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انبیاء کرام کی زبانی کہ تم اعلان کر دو کہ انا قد اوحی الینا، کہ بے شک ہماری جانب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اس کے ضمن میں یہ آیت آتی ہے کہ بے شک ہماری جانب وحی کی گئی ہے اللہ کی جانب سے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ان لوگوں کے اوپر آنا ہے کذبہ جو کہ بات کو جھٹلائیں، وتولی اور منہ پھیر لیں، جو روح گردانی کرنے والے ہیں نا یہ عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسے گا، لیکن جو رب کے فرما بردار ہیں ان کے لیے بخشش کی امید ہے۔ آگے جی اگلی آیت، اللہ فرماتے ہیں ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت وہ ہر چیز، وسعت میری رحمت وہ وسعت ہے، وسیع ہے، کل شیء ہر چیز پر، کہ ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم آگے حدیث بھی پڑھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو پیدا فرما کر پھر اس اپنے عرش کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل لکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرخی لگا دی، کیا جی کہ ان رحمتی تغلب غضبی، ان رحمتی سابقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ تو یہ جی اللہ کی رحمت کی آیات ہے کہ انسان کو جو مایوس نہیں ہونے دیتی، انسان کو امید دلا کے رکھتی ہے کہ کوئی نہیں یار، جیسے عذاب وہ کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، توبہ نہ کرنے والوں کے لیے، لیکن جب وہ انسان توبہ کر لیتا ہے، رب کی طرف آ جاتا ہے، رجوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، پھر اس کے لیے رب بڑا ہی معاف کرنے والا، پھر اس کے لیے رب بڑا ہی رحیم ہے۔ تو آئیے جی احادیث کی طرف، اس باب کی حدیث 412، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ، وہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے، اور ساتھ یہ بھی گواہی دی تھی کہ وَأَنَّ عِیسیٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ تھے، القاها الی مریم، کہ جس کلمے کو اللہ نے ڈالا تھا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا تک، وروح منہ، اور یہ اللہ کی روح ہے، اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے کہ اللہ کی روح، اور ساتھ اسی سے اس بات کی بھی گواہی دی کہ والجنت حق، کہ جنت وہ بھی برحق ہے، والنار حق، اور جہنم یہ بھی برحق ہے۔ تو یہ جب کوئی بندہ یہ گواہی دے گا ان چیزوں کی تو ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، اس کا جیسا بھی عمل کیوں نہ ہوا، جیسا بھی عمل سے کیا مراد ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جانے میں کامیاب ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ اعمال اپنے بدعمالیوں کی سزا بھگت کر جائے، یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے، یا اللہ حساب و کتاب کے بغیر ہی اس کو جنت میں داخل کر دے، یعنی وہ جنت میں لازمی جائے گا، جنت میں ضرور اس کا ٹھکانہ ہوگا جس بندے نے زندگی کے اندر یہ چیزوں کی گواہی دی ہوئی۔ اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے ان تمام چیزوں کے اوپر، اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اور جنت اور جہنم کے بھی ہم قائل اور ماننے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ حساب اور کتاب کے ہم قابل نہیں ہیں، جس کا حساب ہو گیا اللہ نے لینا شروع کر دیا وہ بندہ پھنس گیا، تو بس ہم سے اللہ تعالیٰ سے رحمت ہی کا سوال کریں گے، اور اللہ سے یہی سوال کریں گے کہ یا ربی ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، ہم اپنے نامہ اعمال کے کھولنے کے قابل نہیں ہیں، نامہ اعمال کھل گیا تو سمجھے بندہ پھنس گیا، ہم بغیر حساب و کتاب کے نامہ اعمال کی کتاب بند کیے ہوئے اللہ کی رحمت کے سوال کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، آمین ثم آمین۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ، جس شخص نے گواہی دی کہ لا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگ کے اوپر یعنی جہنم کے اوپر اللہ حرام قرار دے دے گا۔ اگلی حدیث جی 413، ان ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جی، یقول اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، جب رسول اللہ فرمائے نا کہ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر وہ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ یہ زبانی تو رسول اللہ کی ہے کہ لیکن یہ کلام یہ بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من جاء بالحسنۃ، کہ جو بھی کوئی نیکی لے کر آیا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس نیکی کرنے والے کے لیے 10 اسی کی مثل نیکی ہے، یعنی نیکی اس نے ایک کی ہے، اجر اس کو 10 کا ملے گا، او ازید، یا پھر میں اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا، یعنی کم از کم 10 ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا ہے، اور اس سے بھی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کے لیے بھی زیادہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محنت مشقت ہوگی، جو جتنے مخلص ہو کر رب کی جو عبادت کرے گا، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا کرم اس کے اوپر کرے گا۔ تو 10 او ازید، اللہ فرماتے ہیں یا میں اس سے بھی زیادہ کر دوں گا، لیکن ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی ایک برائی گناہ لے کر آیا، فجزاء سیئۃ مثلها، تو اس کو اسی جیسا اسی گناہ کا طرح کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ایک گناہ ہے تو ایک ہی جو ہے نا بدلہ ہوگا، ایک ہی برائی تو ایک ہی گناہ، یہ نہیں ہوگا کہ ایک گناہ کیا تو 10 گناہوں کا اس کے اوپر وہ بال ڈالا جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ کا اور قانون ہے، بدی کے لیے اور قانون ہے۔ نیکی کے لیے قانون یہ ہے کہ ایک لاؤ گے 10 لو، اور گناہ کے لیے ہے کہ ایک گناہ ہے تو ایک سیئات ہے تو ایک ہی گناہ، ایک برائی ہے تو ایک ہی گناہ۔ اللہ اکبر، اس طرح کا سودا کہاں پہ ملتا ہے جی دنیا میں؟ کوئی نہیں، یہ رب کی بارگاہ میں ہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے او اغفر، یا میں اس گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ رب کی رحمت ہے جی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی طرف برائی کے اوپر ایک گناہ میں کہا جائے گا او اغفر، یا پھر میں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ ومن تقرب، اور جو کوئی قریب ہوا منی میرے، شبرن ایک بالشت، تو تقربت منہ ذراعا، تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوں گا، یعنی جو بندہ اعمال کے ذریعے میرا اتنے قریب ہونا چاہے اتنا قریب ہوگا تو میں میری رحمت جو ہے ایک ہاتھ اس کے اوپر قریب ہو جائے گی اس کے۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور جو کوئی اپنی اعمال کے ذریعے میرے جو ہے نا قریب ایک ہاتھ، میرا قرب ایک ہاتھ کے ذریعے تلاش کرے گا، ایک ہاتھ میرے قریب ہوگا، تقربت منہ باعا، تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوں گا۔ باعا کا معنی جی 2 ہاتھ، کہ میں اس کے 2 ہاتھ جو ہے نا اس کے قریب ہو جاؤں گا، میری رحمت اس کے اتنے قریب ہو جائے گی۔ ومن اتانی یمشی، اور جو کہ میری طرف چلتا ہوا آئے گا،
اتیتہ ہر والا، تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، یعنی جو بندہ چل کر میری رحمت کو پانے کے لیے میری اطاعت اور فرما برداری کی طرف آئے گا تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آئے گی۔ ومن لقینی بقراب الارض، اور جو کوئی ملاقات کرے مجھ سے بقراب الارض، زمین کے بقدر، جتنی بڑی زمین ہے اتنے زمین کے برابر، خطیئتن، برائی لے کر، گناہ لے کر، لیکن کیا ہے شرط کہ لا یشرک باللہ، ہاں جی لگا دیں، تو لا یشرک بی شیئا، وہ کہ اس نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوا، تو لقیتہ بمثلھا مغفرہ، تو میں اس کے ساتھ اسی طرح اتنی ہی زمین کے برابر مغفرت کے ساتھ، بخشش کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ یعنی جو اتنے گناہ کہ زمین بھر گئی، تو اللہ فرماتے ہیں میں ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا، بلکہ اس کو نا معاف کر دوں گا، اس کے لیے معافی کا اعلان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جی رب کی رحمت۔ تو انسان کو کبھی بھی مایوسی کی زندگی گزارنی نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو گیا توبہ کر لے، رب کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، تو اللہ تعالیٰ کا جی معافی کا واضح طور پر اعلان ہے۔ حدیث نمبر جی 414، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی، ایک دیہاتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل موجبتانی، کہ دو واجب کرنے والی چیزیں وہ کون سی ہیں، سوال کیا۔ فقالت، رسول اللہ نے فرمایا جی من مات لا یشرک باللہ شیئا، من مات، جو بھی شخص فوت ہوا اس حال میں کہ لا یشرک باللہ، کہ وہ اس نے نہیں شرک کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شیئا، کسی بھی چیز کو، یعنی اس نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، تو کیا ہو جائے گا، ہوگا جی داخل الجنہ، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، جو بندہ مشرک نہیں ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور دوسری واجب کرنے والی چیز کون سی ہے، من مات یشرک بہ شیئا، جو شخص ماتا اس حال میں مرا کہ یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب تھا، تو واجب ہو جاتا ہے جی داخل النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے جی۔ شرک کے بارے میں جی بہت تفصیل کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں جمعہ کے خطبوں میں، درسوں میں، اور ہر اعتبار سے نا بات ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یعنی آگے 415 نمبر حدیث، وعن انس، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ردیفہ علی الرحل، ردیفہ کا معنی ہے جی رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، علی الرحل، سواری پر، کہ دونوں رسول اللہ کائنات دو جہاں کے مالک اور حضرت معاذ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور میرے لیے آپ کی بات سننا ماننا یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ قال یا معاذ، پھر دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا اے معاذ، قال، تو حضرت معاذ نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کی بات سننے کے لیے اور میں آپ کی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا یہ بڑی سعادت کی، بڑی خوش بختی کی بات ہے، سعدیک کا معنی۔ قال، پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ نے پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تو قال، تو حضرت معاذ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کیسا خوبصورت جملہ جی، کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، وسعدیک، اور آپ کی بات کو سننا ماننا یہ ساری میرے لیے سعادت ہے، خوش بختی ہے۔ ثلاثاً، یہ 3 مرتبہ یہی ہوا جیسے کہ ہم پیچھے حدیث میں پڑھ گئے ہیں۔ قال، پھر رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی کہ ما من عبد، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، صِدْقًا مِّن قَلْبِهِ، سچے دل سے جو بندہ یہ گواہی دے گا، الا، مگر یہ کہ حرم اللہ علی النار، اللہ اس کو حرام قرار دے دے گا اس بندے کو، علی النار، جہنم کی آگ پر، کہ وہ بندہ جو ہے نا جہنم کی آگ کے اوپر حرام ہو جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گا، ان دونوں چیزوں کی۔ قال، تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس، افلا اخبر، کیا میں خبر نہ دوں، کیا میں بتا نہ دوں، بہا، یہ والی خبر، یہ والی آپ کی حدیث، الناس، لوگوں کو، تو فیستبشروا، وہ خوش ہو جائیں، آپ کی یہ بات سن کر خوش ہو جائیں۔ تو قال، تو رسول اللہ نے فرمایا اذن یتقلوا، تو یہ لوگ تو پھر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ لو جی بس کلمہ پڑھ لیں آپ جنت پکی ہے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان نہیں کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن پھر یہ ہم تک کیسے پہنچ گئی، جب حضرت معاذ نے بیان ہی نہیں کی تو پھر ہمیں کیسے پتہ چل گیا۔ آگے حدیث کے الفاظ دیکھیں، فاخبر بها معاذ، تو یہ حدیث بیان کر دی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عند موتہ، اپنی وفات سے پہلے، تعصما، گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ اکبر، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس رسول اللہ کا کوئی فرمان ہو، حدیث ہو، اور
میں اس کو چھپانے والا نہ بن جاؤں، بلکہ میرے پاس جو علم تھا، جو رسول اللہ کی حدیث تھی، وہ میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یہ اس طرح ہمارے پاس پہنچی ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے کہ جس نے اللہ اور اس کے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی صدق کے دل سے دے دی، وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں لازمی جائے گا۔ اگرچہ اللہ معاف کرے کہ اس کے بد اعمالیوں کی وجہ سے کوئی بندہ جہنم میں چلا بھی گیا، تب بھی وہ ایک نہ ایک دن نا اللہ کی رحمت سے وہ جنت کا حقدار ضرور بن جائے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے جی 416 نمبر حدیث، عن ابی ہریرہ او ابی سعید الخدری، کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے یا ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں یہ شک کر راوی، یہ راوی کو شک ہے کہ دونوں صحابہ میں سے کون اس حدیث کو روایت بیان کرنے لگے والے ہیں۔ لیکن آگے کہتے ہیں ولا یضر الشک فی عین صحابی، کہ شک یہ صحابی کے معاملے میں کوئی نقصان نہیں دیتا، ولا یضر الشک کوئی نقصان نہیں دیتا یہ شک کرنا، فی عین صحابی صحابی کے بارے میں کہ کون سا صحابی اس حدیث کو روایت بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأنہم، اس لیے کہ صحابہ کرام کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں اور سارے کے سارے ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ تو اب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جی حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں جی لما کان غزوۃ تبوک، جب غزوہ تبوک کا موقع تھا نا، تو اصاب الناس مجاعۃ، اصاب الناس تو لگ گئی لوگوں کو مجاعۃ بھوک، کہ لوگوں کو بھوک لگ گئی کہ غزوہ تبوک ہے، گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی شدت ہے، دھوپ ہے، سفر بہت دور کا ہے، تو لوگوں کو اس سفر میں جو ہے نا بھوک لگ گئی۔ فقالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اذنت لنا، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو فنحرنا نواضحنا، فنحرنا تو ہم نحر کر لیں، ذبح کر لیں، نواضحنا اپنے اونٹوں کو، اپنی سواریوں کو، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنی سواریوں کو ذبح کر لیں، فاکلنا اور ہم ان کو کھا کے اپنا گزارا کر لیں، ودہنا اور ان کی جو چربی ہو اس سے ہم تیل حاصل کر لیں، تیل نکال لیں۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ بات کی فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افعلوا کہہ کے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کر لو ذبح۔ لیکن حضرت عمر، فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ دیکھیں جی کیسی زبردست کیا بات ہے، یہ حدیث پڑھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ فجاء عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فقال یا رسول اللہ، تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، ان فعلت، اگر آپ یہ اس طرح اجازت دیں گے لوگوں کو کہ اونٹ کو اپنی سواریوں کو ذبح کر لیں، تو قل الظہر، تو یا رسول اللہ سواریاں تو کم ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ مجمع 30,000 کا مجمع ہے، 30,000 کا لشکر ہے، تو اگر 30,000 کا لشکر اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دے گا، سواریوں کو ذبح کرنا شروع کر دے گا، سواریاں تو کم پڑ جائیں گی۔ اب پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ عرض کیا رسول اللہ کے سامنے کہ یا رسول اللہ ولکن ادعوہم، لیکن آپ ایسا کریں، ادعوہم، ان لوگوں سے، ان صحابہ کرام سے منگوائیں، بفضل ازوادہم، ان کا بچا ہوا کھانا، کہ جو ان کے پاس کوئی کھانا کا کوئی ٹکڑا یا کسی کے پاس کوئی کھجور وغیرہ جو بچی ہوئی نا، وہ رسول اللہ منگوائیں، ثم ادعوا اللہ علیہ، پھر آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے علیہ، اس کھانے پر بالبرکہ، برکت کی۔ اللہ اکبر، کیسا جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن تھا اور کیسی سوچ تھی کہ سواریوں کو ذبح کروانے کی بجائے یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو ہے نا وہ کھانا منگوائیں اور کھوانے کے اوپر اللہ کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، لعل اللہ، کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل، یہ کہ بنا دے، فی ذالک، اس کھانے میں، البرکہ، برکت ڈال دے اللہ تعالیٰ۔ تو رسول اللہ نے اس مشورے کو پسند کیا، فقال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں عمر جی ہاں ایسے کرتے ہیں، رسول اللہ کو یہ مشورہ پسند آ گیا۔ تو کیا ہوا جی، فدعا بنطع، تو دسترخوان، چمڑے کا دسترخوان منگوایا گیا، فبسطہ، اور پھر چمڑے کے اس دسترخوان کو بچھا دیا گیا، ثم دعا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، بفضل ازوادہم، صحابہ کرام کے پاس جو بچا ہوا کھانا تھا، کہ جس کے پاس جو بھی کوئی چیز بچی ہوئی نا، تھوڑی ہے یا کم ہے زیادہ ہے، وہ نا اس دسترخوان کے اوپر لا کے رکھ دے۔ تو فجعل الرجل، تو لوگ شروع ہو کے یجیء، اپنا بچا ہوا کھانا لانے کے اندر جو ان کے پاس کوئی موجود تھا پورے لشکر میں، تو بکف ذرۃ، ایک مٹھی بھر آدمی لے کر آیا، فجعل الرجل، آدمی لے کر آیا، یجیء آیا، بکف ذرۃ، ایک مکئی چاول وغیرہ کی ایک مشت لے کر، ایک جو ہے نا ہتھیلی میں یہ تھوڑے سے چاول وغیرہ مکئی وغیرہ لے کر آیا، ویجیء آخر، اور دوسرا بندہ لے کر آیا، بکف تمر، کھجوروں کا ایک ہاتھ میں کھجوریں، تھوڑی سی کھجوریں لے کر آیا، ایک ہاتھ میں کھجوریں، اور ویجیء الآخر، اور تیسرا بندہ لے کر آیا، بکسرۃ، روٹی کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے، یہی اس کے پاس پڑے تھے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے نا جمع ہو گئی، اور جو بھی کسی کے پاس کوئی کھجور وغیرہ تھی یا کچھ بھی تھا نا جو بچا ہوا، اس نے لا کر نا دسترخوان پہ رکھ دیا، حتی اجتمع، یہاں تک کہ جمع ہو گئی، علی النطع، دسترخوان پر، من ذالک شیء یسیر، یہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا یہ دسترخوان کے اوپر ساری کی ساری جمع ہو گئی۔ تو فدعا رسول اللہ، تو دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالبرکہ، برکت کی، یہ ہے جی کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی۔
ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا فی اوعیتکم، لاؤ جی اپنے برتن لے آؤ اور جو اس دسترخوان میں ہے نا، اس دسترخوان سے اٹھا کر نا جو ہے نا وہ اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کر دو، اپنے برتنوں میں بھرنے شروع کر دو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جی فاخذوا فی اوعیتہم، تو لوگوں نے اپنے برتن پکڑے، حتی ما ترکوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے نہ چھوڑا، فی العسکرین، پورے لشکر والوں نے، 30,000 کا لشکر ہے جی، ذہن میں رکھنا 30,000 کا لشکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ 30,000 کے لشکر نے نہ چھوڑا وعاءً، کوئی بھی برتن، الا ملؤوہ، مگر یہ کہ انہوں نے اس دسترخوان کے اوپر جو رکھا ہوا کھانا تھا اس سے اپنے برتن بھر لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک مشت، ایک ایک جو ہے نا تھوڑی سی ہتھیلی کے اندر کوئی کھجوریں تھیں، کوئی چاول وغیرہ تھے، کوئی مکئی وغیرہ، یہ چیزیں تھیں، لیکن کیا 30,000 کا لشکر جو ہے نا انہوں نے اپنے برتن بھر لیے، صرف برتن ہی نہیں بڑے، آگے حدیث وہ اکلوا، اور انہوں نے کھایا بھی، حتیٰ شبعوا، حتیٰ کہ وہ سارے کا سارا لشکر غزوہ تبوک میں جو شریک تھا وہ سارے کے سارے سیر ہو گئے، رج کے سارے، اور اس کے باوجود وفضل فضلۃ، وہ کچھ جو کھانا تھا وہ بچ بھی گیا، برتن بھی بھر لیے، کھا بھی لیا، رج بھی گئے، اس کے باوجود جو کھانا تھا نا وہ بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ خوش ہوئے، تو اس وقت پھر رسول اللہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا یلقی اللہ بہما، نہیں ملاقات کرے گا کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے، بہما، ان دو چیزوں کے ساتھ، ان دو شہادتوں کے ساتھ، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی، اور محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ غیر شاکر، کو وہ شک کرنے والا نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی شک نہ ہو، تو فیحجب، تو یہ روک لیا جائے گا، یعنی کہ جو بندہ اس بات کی گواہی بھی دے اور شک بھی نہ کرے، فیحجب، پھر بھی اس کو روک لیا جائے، عن الجنت، جنت سے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی جو بندہ ان دو چیزوں کی گواہی دینے والا ہو۔ تو یہ اس پوری حدیث سے ہم نے کیا سمجھا کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر القرون کا زمانہ ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں جب قحط پڑا ہے، اس وقت جو ہے نا رسول اللہ کے پاس آ کر رسول اللہ کے سے دعا کی برکت کروا، جو کھانے میں برکت کی دعا کروا رہے ہیں، لیکن یہی قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی پڑا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کھانا کم ہوا تھا، بارشیں رک گئی تھی، تو حضرت عمر نے رسول اللہ کی قبر کے اوپر جا کر نہیں کوئی عرض کی تھی، بلکہ اللہ کے سامنے ہی عرض کی تھی، حالانکہ جب رسول اللہ زندہ تھے تو کھانے کی دعائیں ہو رہی تھی، اور اسی طرح ایک موقع کے اوپر پانی کی بھی حضرت عمر نے یہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ پانی کم ہے، آپ نا دعا کی برکت کی دعا کریں، تو پانی سارے لشکر کو کافی ہو گیا تھا، یہاں پر کھانے کی دعا کروائی۔ لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، پھر حضرت عمر نے رسول اللہ کی قبر مبارک کے اوپر آ کر نہیں اس طرح کا کوئی بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ زندہ تھے تو ہم جو ہے نا اس طرح عرض کیا کرتے تھے، اب بھی جو ہے نا امت مشکل میں مبتلا ہے تو آپ جو ہے نا ایسے کر دیں، نہیں، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ جب اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہو، ہم اپنے سارے مسائل رسول اللہ کے پاس لے کر جائیں، لیکن اب رسول اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، اللہ کی جنتوں میں ہے، تو اب جو ہے نا ہم نے سارے کے سارے اپنے اعمال، ساری کی ساری مشکلیں وہ رب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ 417 نمبر حدیث، وعن اتبان بن مالک، اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحابی کون ہے، ان کا تعارف، وہو ممن شہید بدرن، یہ وہ صحابی ہیں جو کہ غزوہ بدر میں جو اسلام کا پہلا عظیم الشان مارکا تھا اس میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ کنت اصلی لقومی، کہ میں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا، یعنی اپنی قوم کے امام تھے۔ بنی سالم، یہ بنی سالم قوم کے امام تھے۔ کہتے ہیں وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، تو کہتے ہیں حائل تھی میرے اور ان لوگوں کے، اس جو بنی سلمہ تھے نا ان کے درمیان، وادن، ایک وادی، کہ میں اپنی اس وادی کو، اس نہر وغیرہ کو آپ لگا لیں، اس جگہ کو پار کر کے میں ان کو نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں اذا جاءت الامطار، جب بارش آتی تو فیشق علی اجتیازہ، فیشق تو مشکل ہو جاتا میرے لیے، اجتیازہ، اس وادی کو پار کرنا، قبل مسجدہم، ان بنو سلمہ کی مسجد کی جانب جانا، جو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ راستے میں نہر تھی، وہ بھر جاتی اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی پھر اس صورت میں مجھے گھر میں نماز پڑھنا پڑتی تھی کیونکہ مسجد میں تو نہیں جا سکے۔ تو فجئت رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، فقلت له، میں نے رسول اللہ سے عرض کی، انی انکرت بصری، یا رسول اللہ میری نظر بہت کمزور ہے، وان الوادی الذی بینی وبین قومی، اور بے شک ایک وادی جو کہ میرے اور میری قوم کے درمیان واقع ہے، یسیل، وہ بڑھ جاتی ہے اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اذا جاءت الامطار، جب کہ بارش آ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فیشق علی اجتیازہ، فیشق، تو بہت سخت، بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، اجتیازہ، اس وادی کو پار کرنا۔ فوددت، یا رسول اللہ میری خواہش ہے، انک تأتی، کہ آپ تشریف لائیں، فتصلی فی بیتی، تو آپ میرے گھر میں آ کر جو ہے نا نماز پڑھ لیں، مکاناً، ایسی جگہ میں،
اتخذہ مصلی، جس کو میں اپنی جائے نماز بنا لوں، اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سأفعل، ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر مجبوری ہو، عذر ہو، تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بغیر عذر اور بغیر مجبوری کے گھر میں نماز جو ہے نا فرض نماز وہ نہیں ہوتی ہے، وہ اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ان کا عذر تھا کہ آنکھوں سے جو ہے نا نظر ان کی بہت کمزور تھی، لیکن تھے یہ امام، لیکن اس نظر کی کمزوری، اس عذر کی وجہ سے یہ رسول اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں آ کے نماز پڑھ دیں۔ یار یہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا، گھر میں ویسے ہی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن ایک نبی کے ساتھ محبت دیکھیں اس بندے کی کہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہے کہ یا رسول اللہ جس جگہ میں آ کر آپ نماز پڑھیں گے نا، ہم اس جگہ کو مصلی ہی بنا لیں گے کہ یار جتنے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ، یہ تھا جی رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت۔ تو رسول اللہ نے وعدہ کیا، فرما لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آئیں گے۔ تو فغدا علیہ، کہتے ہیں اگلے دن جو ہے نا میرے پاس آئے رسول اللہ و ابو بکر، حضرت سیدنا رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بعد مشتد النہار، جب کہ سورج خوب چڑھ گیا، جب دن خوب روشن ہو گیا، اس وقت رسول اللہ اور ابو بکر میرے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وسطاذن رسول اللہ، دیکھیں جی یہ الفاظ دیکھیے ذرا، وسطاذن رسول اللہ، رسول اللہ نے اجازت طلب کی، فاذنت له، تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اجازت دے دی گھر میں آنے کی۔ اور یہاں پر دیکھیں پیروں کے کیسے فرعون بنے ہوتے ہیں، ان کی اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، ان کا پتہ نہیں کہ کہاں سے ان کی تربیت ہوگی اور کیا یہ سیکھ کر آئے، کون سی ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے۔ دیکھیں جی دو جہانوں کے کائنات، دو جہانوں کے محبوب، اللہ کے محبوب اور ان صحابہ کرام کی محبت کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت لے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب رسول اللہ نے اجازت لی تو میں نے اجازت دے دی، تو جب رسول اللہ اندر آگے فلم یجلس، آپ بیٹھے نہیں، حتی قال، یہاں تک رسول اللہ مجھے کہا این تحب اصلی، این تحب، تم کہاں پسند کرتے ہو، ان اصلی من بیتک، کہ میں تمہارے گھر میں کس جگہ پہ نماز پڑھوں، فاشرت الیہ، تم کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کر دیا الی المکان، اس جگہ کی طرف، الذی احب، جس کو میں پسند کرتا تھا کہ ان یصلی فیہ، کہ رسول اللہ میرے جو نبی ہیں وہ اس جگہ میں نماز پڑھیں۔ فقام رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فکبر، اور رسول اللہ نے تکبیر کہی، وصففنا وراءہ، اور ہم نے بھی رسول اللہ کے پیچھے صفیں بنا لی، فصلی رکعتین، تو رسول اللہ نے 2 رکعتیں ادا کی، ثم سلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، وسلمنا حین سلم، پھر ہم نے بھی سلام پھیر دیا جب رسول اللہ نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ دیکھیں جی یہ نفل نماز جو ہے نا، نفل نماز اس کی جماعت ہوئی ہے، فرض نہیں، چونکہ وہ دن کے وقت میں جب سورج خوب روشن ہو گیا اس وقت رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور نفل نماز کی جماعت ہو رہی ہے، اور بالکل صحابہ کرام نے صفیں پیچھے بنائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کی مسئلہ بنا لیا کہ جی نفل کی جماعت نہیں ہو سکتی، نہیں، نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہوتے ہیں نا 2-3 بندے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں یا یہ کہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی جماعت کرائیں آرام سے، جماعت کا بھی ثواب لیں، نفلوں کا بھی ثواب لیں۔ تو یہاں پر دیکھیں رسول اللہ نے نفلوں کی جماعت کروائی ہے، صحابہ کرام نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو کہتے ہیں جب نماز پھر اسلام پڑھ لی، رسول اللہ نے نماز مکمل کر لی، تو فحبستہ، تو میں نے روک لیا رسول اللہ کو، علی خزیرۃ، اس میٹھے حلوے کے لیے۔ دیکھو جی خدمت بھی ہے، یہ سنت رسول کہ جب کہیں پر جائیں اور تو خدمت کے لیے اگر کوئی چیز پیش کرے تو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ میرے گھر میں آئے تو میں نے رسول اللہ کے لیے میٹھا حلوہ تیار کیا ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ کو روک لیا۔ تو صنعوا لہ، جو کہ میں نے رسول اللہ کے لیے تیار کیا تھا کہ یار میرے نبی آئیں گے تو کم از کم جتنی میرے پاس استطاعت ہے نا میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو فسمع اہل الدار، تو لوگوں نے یہ سن لیا کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کے نبی فی بیتی، وہ میرے گھر میں آئے ہیں۔ یار دیکھو ایک جو ہے نا ہمارا محبوب عالم جو کہ بڑا عالم آ جائے ہمارے گھر میں کتنی خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کا رسول جس گھر میں آ جائے صحابے کو دیکھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں جب لوگوں نے سنا نا کہ رسول اللہ میرے گھر میں آئے تو فصاب رجل، تو جمع ہونے شروع ہو گئے رجال، بہت سارے لوگ، منہم، ان میرے محلے والوں میں سے، حتی کثر الرجال، یہاں تک کہ بہت زیادہ آدمی ہو گئے فی البیت، میرے گھر میں بہت زیادہ، جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ آئے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ لیکن فقال رجل، ایک آدمی نے ان میں سے جو کہ آئے ہوئے تھے نا ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ما فعل مالک، یہ مالک یہ کہاں پہ ہیں، لا اراہ، میں تو اس مالک کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، ذالک منافق، یہ مالک یہ تو منافق ہو گیا، لا يحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے، یہاں پر بیٹھتا ہے۔ تو فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، لا تقل ذالک، کہ تم مالک کے بارے میں ایسی بات نہ کہو، کیوں نہ کہو، الا تراہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، قال لا الہ الا اللہ، کہ وہ مالک جو ہے وہ تو لا الہ الا اللہ کا اقراری ہو، کہنے والا ہے لا الہ الا اللہ، یبتغی بذالک، وہ چاہتا ہے اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ وجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو۔
فقالت ان لوگوں نے کہا جی اللہ و رسول عالم، پھر اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اما نحن ہم تو فواللہ اللہ کی قسم ما نرا نہیں ہم مالک کو جانتے، ودہ کہ اس کی محبت، ولا حدیثہ اور اس کی بات چیت، الا المنافقین وہ تو منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے یہی خیال کیا کہ مالک بھی منافق ہی ہے۔ سمجھ لگی جی بات کی؟ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو کہتے ہیں نا، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ تو منافق ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے منافق کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بات چیت، اس کی محبت، وہ ساری کی ساری تو منافقوں کے ساتھ ہے، تو اسی وجہ سے وہ بھی منافق ہی ہوگا۔ لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کسی کام کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا یا کوئی مجبوری عذر بن گیا ہوگا اس کو۔ تو فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا جی فإن اللہ، پس بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے قد حرم علی النار، حرام قرار دے دیا ہے آگ پر، من اس شخص کو قال لا الہ الا اللہ، جو کہ لا الہ الا اللہ کا اقراری ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا متلاشی ہے، یعنی جو سچے دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو آگ پر حرام قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ آگے حدیث نمبر 418، وعن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں قادمہ رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بسبیٍ، کچھ قیدی لائے گئے، تو فاذا امرأۃ، تو ان میں سے، ان قیدیوں میں سے ایک عورت، من السبی، قیدیوں میں سے ایک عورت تھی، تسعیٰ، وہ بھاگتی پھرتی تھی پورے قافلے میں، تو اذ وجدت، تو جب بھی وہ دیکھتی، سبیًا کسی بچے کو، پھر سبی قیدیوں میں سے، جب دیکھیں قیدیوں میں سے کوئی بچے کو دیکھتی تو اخذتہ، اس بچے کو پکڑتی، فالزقتہ ببطنها، فالزقتہ، تو اس کو چمٹا لیتی، ببطنها، اپنے پیٹ کے ساتھ، فارضعتہ، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی، اپنے بچے کی کہ ہو سکتا ہے یہ میرا بچہ ہو سکتا ہے یہ میرا بچہ ہو، اس طرح جو ہے نا جس بھی بچے کو دیکھتی نا دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ تو قال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اترون هذه المرأة، صحابہ کیا تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو، کیا طارحۃ، کیا یہ پھینک دے گی، ولدہا فی النار، اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی، قلنا لا، تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ایسی پیار کر رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ کہ اپنے بچے کے لیے ماری پھر رہی ہے کہ میرے اپنے بچے کو دودھ پلاؤں۔ تو رسول اللہ نے پھر یہ منظر دیکھ کر ان کو دکھا کر فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ ارحم بعبادہ، اللہ اس عورت سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، من ہذہ بولدہا، جتنی محبت یہ اپنے بچے سے کر رہی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے اور پیار محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں جی اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ بندے ہی جو کہ اللہ کی محبت کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا آگے جی حدیث نمبر 419، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کر دیا، کتب فی کتاب، اللہ نے ایک کتاب میں، ایک صحیفے میں یہ بات لکھی، کیا لکھی؟ فہو عندہ فوق العرش، اور وہ کتاب اور صحیفہ وہ اللہ کے عرش کے اوپر ہے، اوپر لگا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے جی، جیسے ہم نہیں مکان بناتے تو مکان کے دروازے کے اوپر نا تختی لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اپنا نام لکھ دیتے ہیں، کوئی اپنی جان پہچان جو بھی ہو، ڈی سی ہو، ڈی ایس پی، فلانا ایس ایچ او، یہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن رب نے جب مخلوقات کو پیدا کر لیا اور اللہ نے اپنے عرش کے اوپر کیا عبارت لکھی، کیا سرخی لکھی؟ وہ دیکھیے جی ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ یہ بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ کر لگائی ہوئی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں غالبت غضبی، یہ والے الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں سبقت غضبی، یہ والے الفاظ ہے کہ میری رحمت جو ہے نا میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی ہے، یعنی ایک طرف غصہ ہو ایک طرف رحمت ہو تو اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غصے کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ہے جی وہ اللہ کی عظیم الشان ایک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے نا، اللہ کی عظیم الشان ایک خوبی اور صفت کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے کے اوپر غالب ہے، جبکہ انسان کا غصہ انسان کی شفقت کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ ہمیں جی غصہ بھی آیا ہو اور سامنے کوئی بندہ شرارت بھی کر رہا ہو جس کی وجہ سے انسان کو ہنسی آ سکتی ہو، لیکن ہمیں ہنسی کی بجائے غصہ زیادہ چڑھ جائے گا کہ میں ایک تو مجھے غصہ آیا ہوا ہے، کوئی اور کو شرارت کری جا رہا ہے۔ لیکن رب کے کیس میں ایسا نہیں ہے، اللہ جب غصہ اور رحمت اور شفقت آمنے سامنے ہوں تو اللہ کی رحمت جو ہے نا غصے کے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ یہ ہے جی اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کی شفقت۔ دیکھیں جی 420 نمبر حدیث وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ جعل اللہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا رحمت کو 100 جزء، 100 اجزاء میں، رحمت کے اللہ نے 100 جز بنائے، فامسک عندہ، تو اللہ نے روک لیے، عندہ اپنے پاس،
तिसअत व तिसईन 99 यानी 99 जुज़ अल्लाह ने अपने पास रख ले। व अनज़ल फिल अर्ज़ि जुज़अन वाहिदन और उतार दिया अल्लाह ताला ने ज़मीन में उस रहमत का एक जुज़। फ़मिन ज़ालिकल जुज़ई इसी एक जुज़ की वजह से यतराहमुल खलाइक़ ये मखलूक़ात रहम करती है आपस में मखलूक़ात एक दूसरे के ऊपर रहम करती है। हत्ता तरफ़अ दाबा यहाँ तक कि दूर कर लेता है जानवर हाफिरहा अपने खुर को अपने पाँव को अन वालदिहा अपने बच्चे से खशियत अन तुसीबहु खशियत इस बात से डरते हुए अन तुसीबहु कि मेरे पाँव रखने की वजह से मेरे बच्चे को तकलीफ़ ना हो। इतनी यानी ये जो रहमत है ना ये उस अल्लाह की सिर्फ एक रहमत का जो जुज़ है ना उस वजह से मखलूक़ात आपस में प्यार मोहब्बत इत्तिफाक सलूक के साथ रह रही है। तो सोचें जब 99 रहमत के जुज़ सारे इकट्ठे होंगे उस वक्त अल्लाह की रहमत का क्या आलम होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जुज़ की वजह से ये है। अगली रिवायत भी देखिए फिर और बात सुनेगी समझ आ जाएगी। वफ़ी रिवायत और एक रिवायत में इन अल्लाह ताला मिअत रहमतिन कि बेशक अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं। अनज़ल मिनहा उतारी अल्लाह ताला ने उन 100 रहमतों में से रहमत वाहिदा एक रहमत बैनल जिन्नि वल इंसी जिन्नों और इंसानों में सिर्फ एक रहमत अल्लाह ताला ने उतारी। वल बहाइम और चौपाओं में से वल हव्वामी और वहशी जानवरों में। ठीक है 4 मखलूक़ात का अल्लाह ने जिक्र किया 4 मखलूक़ात में अल्लाह ने सिर्फ एक रहमत नाज़िल की। आगे रसूलुल्लाह फरमाते फ़बिहा इसी एक रहमत के जुज़ की वजह से यतआफ़तून वो मखलूक़ात जिन्नों इंस आपस में मेहरबानी के साथ रहते हैं। व बिहा यतराहमून और इसी एक रहमत के जुज़ की वजह से आपस में रहम दिली का मादा पैदा होता है। व बिहा और इसी एक जुज़ की वजह से ताअतिफुल वहशु वहशी जानवर रहम दिली रखते हैं अला वालदिहा अपने बच्चों के बारे में। चंद दिन पहले ना जी मैंने एक देखी फेसबुक के ऊपर पोस्ट कि एक 2 तस्वीरें बनी हुई है। एक तरफ तस्वीर बनी है कि शेर ने अपने मुंह के अंदर ना एक शिकार उठाया हुआ है, उसी तरह उसी के अपोजिट साइड पे शेर ने जो है ना अपने मुंह के अंदर जो है ना बच्चा उठाया हुआ है। अब लिखने वाले ने कमाल का लिखा कि देखिए शेर एक ही है, दांत भी एक ही है, मुंह भी एक ही है, लेकिन ये देखिए ये वालिद की यानी शेर की जो बाप है उसकी रहम दिली शफकत है कि एक ही जबड़े के साथ उसने बच्चे को पकड़ा हुआ है लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसी जबड़े के साथ उन्हीं दांतों के साथ वो शिकार को पकड़ा हुआ, शिकार का देखिए कैसे चीड़ा पड़ा हुआ है, कैसे खून रिस रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इसी एक रहमत के जुज़ की वजह से वहशी जानवर एक दूसरे के ऊपर रहम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहम दिली वाला मामला होता है, अपने बच्चों के साथ वो रहम के साथ पेश आते हैं। हालांकि मुंह एक ही है, जबड़ा एक ही, दांत एक ही, सारा कुछ एक ही है, लेकिन उसी दांतों के साथ शिकार कर रहे हैं, उसी दांतों के साथ बच्चों को उठाकर महफूज जगह पर भी पहुंचा रहे हैं। तो आगे रसूलुल्लाह फरमाते व अख़रल्लाहु ताला अल्लाह ताला ने मौखर कर लिया यानी रख लिया अपने पास 99 रहमतन 99 रहमतें 99 जुज़ जो अपने पास रखे। ये क्यों रखे? यरहमु बिहा अल्लाह रहम फरमाएगा इन 99 रहमत के जुज़ के साथ इबादहु यौमुल क़ियामा अपने बंदों पर क़यामत वाले दिन। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला हमें भी उन बंदों में शामिल फरमाए कि जिन पर अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन रहम फरमाना है। आमीन सुम्मा आमीन। वरवाहु मुस्लिमुन अयज़न मिन रिवायत सलमान अल फ़ारसी और सही मुस्लिम की एक और रिवायत है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ताला कि बेशक अल्लाह ताला ने मिअत रहमतिन 100 रहमत के जुज़ जो है ना अल्लाह ने पैदा किए। फ़मिनहा रहमतुन उनमें से एक रहमत यतराहमु बिहल खल्क़ु कि रहम करती है मेहरबानी करती है मखलूक़ात बैनहुम अपने दरमियान। व तिस्ऊन और 99 दर्जे जो हैं लियौमिल क़ियामत वो अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए रखे हैं। वफ़ी रिवायत और एक और रिवायत में है इन्नल्लाह ताला कि बेशक अल्लाह ताला ने खलक़ यौम खलक़ समावाति वल अर्द कि जिसने अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया उसी दिन अल्लाह ताला ने पैदा किया था मिअत रहमतिन 100 रहमतों को। कुल्लु रहमतिन हर एक रहमत तिबाक वो डांप लेती है मा बैन समाई इलल अर्द जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है। यानी इतनी बड़ी रहमत है जुज़ जो हम कह रहे हैं ना कि अल्लाह की रहमत के 100 जुज़ है, वो एक जुज़ इतना बड़ा है और इतना उसकी जिसामत अगर हो तो इतना बड़ी उसकी जिस्म और इतना बड़ा उसका होगा कद काट कि वो ज़मीनों आसमान के अंदर जो भी चीज़ उसको डांप लेगी। तो फ़जअल मिनहा फिल अर्ज़ अल्लाह ने उन 100 रहमतों में से एक रहमत का जुज़ भेज दिया फिल अर्ज़ ज़मीन में। फ़बिहा इसी एक जुज़ की वजह से तातिफुल वालिदतु तातिफु रहम दिल होती है, मेहरबानी करती है वालिदा यानी माँ अला वालदी है अपने बच्चे पर। वल वहशु और वहशी जानवर व तैरु और परिंदे बाज़ुहा अला बाज़िन एक दूसरे के ऊपर शफ़क़त के साथ पेश आते हैं सिर्फ इस एक रहमत की वजह से।
لیکن فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جب قیامت کا دن ہوگا تو اکملہا تو پورا کر دیا جائے گا اس رحمت کو بہاد ان 99 رحمتوں کو بہذہ الرحمہ اس رحمت کے ساتھ، یعنی یہ پھر اللہ کی 99 رحمتوں کے ساتھ مل کر پھر اللہ اپنی 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر جو ہے نا رحم فرمائے گا، 100 بندوں کے ساتھ اپنی بندوں کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ مہربانی والا معاملہ فرمائے گا۔ وعنہ اور انہی سے یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فیما یحکی عن ربہ تبارک و تعالی، وہ حدیث ہے جو کہ حکایت ہوتی ہے جو کسی کوئی واقعہ بیان کیا جائے، کہ حکایت یعنی واقعہ بیان کیا گیا ہے رسول اللہ کی جانب سے، رسول اللہ بیان کر رہے ہیں عن ربہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، یعنی حدیث قدسی کا واقعہ۔ قال کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذنب عبد ذنبا، اذنب گناہ کرتا ہے، عبد کوئی بھی آدمی، ذنبا کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ، جب اسے گناہ ہو جاتا ہے فقال تو پھر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ فقال اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم اور میرا بندہ جانتا ہے کہ ان لہ ربا کہ بے شک اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب وہ گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اور گناہوں کی وجہ سے پکڑ بھی کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ ثم عاد لیکن پھر وہ گناہ کرتا ہے، فَأَذْنَبَ پھر وہ جو ہے نا گناہ اس سے ہو جاتا ہے، گناہ پھر وہ کر لیتے ہیں۔ فقال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال وہ بندہ کہتا ہے اے ربی اے میرے رب اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو فقال تبارک و تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم اور میرا بندہ جانتا ہے کہ ان لہ ربا کہ بے شک اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب جو کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ویأخذ بالذنب اور گناہ کی پکڑ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے ثم عاد فاذنب پھر وہ دوبارہ گناہ کیا، یعنی تیسری مرتبہ پھر گناہ کر لیتا ہے، تو گناہ کر کے وہ بندہ جو ہے نا پچھتاتا ہے اور اس کے اوپر نادم ہوتا ہے اور کہتا ہے اے ربی اے میرے رب اغفر لی ذنبی میرے گناہ کو معاف کر دے، یعنی معافی کا سوال کرتا ہے۔ فقال تبارک و تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں تیسری مرتبہ اذنب عبدی ذنبا کہ میرے بندے نے گناہ تو کر لیا، اور فعلم یہ جانتا بھی ہے کہ ان لہ ربا کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویأخذ بالذنب کہ وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے پکڑ بھی کرتا ہے۔ آگے اللہ آخر میں فرماتے ہیں قد غفرت لعبدی میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، اپنے بندے کو معاف کر دیا، فلیفعل ما شاء اب میرے بندے جو چاہے تو کر۔ اللہ اکبر، یعنی کیا مطلب ہے کہ تو بس گناہ کر کے توبہ کری جا، میں تجھے معاف کرتا رہوں، تو گناہ کے کر کے توبہ کو اپنا ورد بنا لے، توبہ کو اپنا تکیہ کلام بنا لے اور میں معافی کا ترکیہ کلام تیرے اوپر جاری کر دوں گا۔ وقولہ تعالیٰ اب دیکھیے یہ اس حدیث کا مطلب نیچے لکھا ہوا ہے، وقولہ تعالیٰ فلیفعل ما یشاء کہ تو جو چاہے کر، اس کا مطلب کیا ہے ای ما دام یفعل ہکذا کہ ہمیشہ تو اسی طرح کرتا رہے، کہ یذنب کہ تو گناہ کر ویتوب اور توبہ کرتا رہے، تو اغفر لہ میں تجھے معاف کرتا رہوں، کیوں؟ کیونکہ فإن التوبۃ کیونکہ توبہ جو ہے تہدم ما قبلہا وہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہوں ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ان تمام گناہوں کو توڑ دیتا ہے۔ وعنہ اور آگے جی حدیث نمبر 422 انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، کیسی کمال کی حدیث ہے جی، کہتے ہیں اللہ رسول اللہ نے قسم اٹھایا، قسم اٹھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا اگر تم گناہ نہ کرو تو لذهب اللہ بکم تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، یعنی تمہیں مار دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ اور اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا، یذنبون جو کہ گناہ تو کریں گے، جو گناہ تو ان سے ہو جائیں گے، لیکن فیستغفرون اللہ تعالیٰ لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا، گناہوں کی معافی کا سوال کریں گے، تو فیغفر لہم تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو میں نے اس حدیث کو پڑھ کر یہی نتیجہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، گناہ ہو جانا کوئی ایشو نہیں، اللہ کے ہاں گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کے اوپر پھر انسان دلیلیں دینی شروع کر دے جیسے شیطان نے دی تھی، یہ بہت بڑا جرم ہے، تو گناہ کا ہو جانا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، حدیث نمبر 423 ان ابی ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ، ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث سمعت رسول اللہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے لولا انکم تذنبون کہ لوگوں اگر تم گناہ نہ کرو، یعنی گناہ کرنے چھوڑ دو، تو لخلق اللہ خلقا تو اللہ ضرور کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دے گا، یذنبون جو کہ گناہ کریں گے، جن سے گناہ ہو جائیں گے، فیستغفرون اور وہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی کا سوال کریں گے، فیغفر لہم تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا،
تو یہ بھی وہی حدیث ہے کہ اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ گناہ ہو جانا کوئی ایشو نہیں ہے، گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ آگے جی حدیث نمبر 424 جی، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا قعودا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، معنا ابو بکر و عمر، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، فی نفر، ایک جماعت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو فقام رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، من بین اظہرنا، ہمارے درمیان سے، یعنی ہمارے درمیان رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن اچانک ہمارے درمیان سے رسول اللہ اٹھ کے چلے گئے، فابطأ علینا، تو رسول اللہ نے کافی دیر کر دی، ہمارے پاس نہیں آئے، لیکن جب رسول اللہ نہیں آئے اور جو ہے نا کیونکہ حالات ایسے تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو کہتے ہیں وخشینا، ہمیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وخشینا، ہمیں ڈر لگا، ان یقطع، کہ تکلیف نہ پہنچا دی جائے، دوننا، ہماری غیر موجودگی میں، کہ رسول اللہ اکیلے ہیں اور اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، تو ففزعنا، تو کہتے ہیں ہم گھبرا گئے کہ یار اللہ کے نبی ابھی تک واپس نہیں پلٹے، تو فقمنا، کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے، فکنت اول من فزع، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فکنت، میں اول من، سب سے پہلا میں تھا، فزع، جو کہ ڈر گیا کہ یار معاملہ کچھ گڑبڑ ہے کہ رسول اللہ ابھی تک پہنچے نہیں، آئے نہیں واپس، تو فخرج، تو کہتے ہیں کہ میں نکلا، اب تغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، حتی اتیت حائطا، یہاں تک کہ میں ایک دیوار کے پاس آیا، للانصاری، انصار کی باغ کی دیوار کے پاس آیا، آگے پھر وذکر الحدیث بطولہ الی قولی، پھر انہوں نے ایک لمبی حدیث ذکر کی جو کہ جس کا یہاں پر جو ہے نا شارٹ کیا گیا ہے، اور آگے وہ آخری حدیث کا جو یعنی کہ جو اس باب کے مطابق تھا نا صرف وہ ذکر کر دیا کہ یہاں تک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا تھا، اذهب، اے ابو ہریرہ جاؤ، فمن لقیتا، پس جس کو بھی ملو، وراء هذا الحائط، اس دیوار کے پیچھے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کہ گواہی دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مستقینا بہا، اس یقین رکھتے ہوئے اس کلمے کے اوپر، مستقیناً کا معنی جو کہ یقین بھی رکھتا ہو، یعنی کہ زبان سے تو کہا ہو لیکن عمل اس کا جو ہے نا وہ مشرکوں والا ہو، عمل اس کا اس کے برخلاف ہو، نہیں بلکہ مستقیناً بہا قلبہ، اپنے دل کے ساتھ اس کے اوپر یقین بھی رکھتا ہو، تو اس کو کیا کرنا، فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جی جس نے صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی گواہی دی اور اس کے اوپر قائم رہا، اس کا جنت میں داخلہ لازمی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ حدیث نمبر 425 جی، وعن عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت حدیث ہے جی، اللہ اکبر، دیکھیں کہ ہمارے نبی کو کیسی ہماری فکر تھی اور کیسی ہمارے ساتھ امت کے ساتھ محبت تھی۔ اس حدیث سے نا رسول اللہ کی محبت امت کے ساتھ جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہے، لیکن امت دیکھنے کتنی بے وفا ہے۔ تو حدیث دیکھیں جی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی قول اللہ عز وجل فی ابراہیم، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا قول، یہ سورہ ابراہیم میں یہ آیت ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اللہ ان لوگوں نے، ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی، یا ربی جو میری اتباع کرے، جو میری پیروی کرے، فانہ منی، تو اس کا تعلق مجھ سے ہے، وہ ہے اصل جو ہے نا ابراہیمی۔ تو اور وقول عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے نا وہ رسول اللہ نے تلاوت فرمائی یہ آیت کہ ان تعذبہم، کہ یا ربی ان تعذبہم، اگر اے اللہ تو ان لوگوں کو عذاب دے گا، فانہم عبادک، تو یا اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا، فَإِنَّكَ، تو بے شک یا اللہ، أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دو آیات رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، اور پھر تلاوت فرما کے اللہ اکبر، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ دیکھیں جی ہاتھ اٹھانے جو ہے نا، میں نے وہاں پر بھی تھا نا تو میں یہی عرض کرتا تھا کہ ہم نے ہاتھ اٹھانے رب کے سامنے چھوڑ دیے، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا ہی نہیں کرتے، اتنی شدت آ گئی اور اس قدر ہمارے دل سخت ہو گئے کہ ہم جو ہے نا ہاتھ ہی اٹھاتے اللہ کے سامنے، یہ انتہائی عاجزی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا کیا رسول اللہ نے، فرفع یدیہ، اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقال، اور آپ نے دعا کی، اللہم امتی امتی، یا ربی میری امت میری امت، اللہ اکبر، وبکا، اور رسول اللہ یہ الفاظ پڑھ کے، یہ آیات پڑھ کے آپ نے رونا شروع کر دیا۔ فقال اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا جبریل، اے جبریل، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وربک اعلم، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ جانتے ہیں کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، فصل ہو، اور اللہ نے بھیجا جبریل کو، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ، ما یبکی، سے پوچھو کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، اللہ اکبر۔
فَأَتَاهُ جبریل، تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس ہے. فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کو جا کے نا جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کا تو ہے کہ عذاب اور اللہ تعالیٰ کا جلال یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن میری امت کا کیا بنے گا. یار کیسا اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کس طرح کا محبوب ملا، کس طرح کا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، کس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ جس کو اپنی اولاد کی فکر کی بجائے اپنی اولاد سے بھی زیادہ امت پیاری ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ امت کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے اللہ کو جا کے بتایا کہ اللہ محبوب اس وجہ سے رو رہے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ جانتے ہیں. فقال اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل، اذهب الى محمد، جاؤ محمد اللہ کے محبوب کے پاس جاؤ. فقل، اور میرے نبی کو جا کر کہو، میرے محبوب کو جا کر یہ پیغام دو، انا سنرضیک فی امتک. اللہ اکبر. کیا محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. سنرضیک، کہ ہم راضی کریں گے تو آپ کو، فی امتک، آپ کی امت کے بارے میں، ولا نسوءک، اور محبوب آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے جی دعا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی ہی انکساری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں میں شامل فرما دے جس سے ہمارے محبوب کو راضی کیا جائے گا، کہ امت کو جنت میں داخل فرما کے، امت کو معاف کر کے، امت سے درگزر کر کے نبی کو راضی کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. کتنی پیاری حدیث ہے جی، یہ حدیث پڑھ کے ایمان تازہ ہو گیا. اگلی حدیث جی 426 نمبر حدیث. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ کے، علی حمار، گدھے پر. تو یہ دیکھیں جی سواری گدھے کے اوپر ہو رہی ہے. آج کل نا گدھے کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، گدھے کے اوپر سواری کرنا. تو رسول اللہ اور آپ کے ایک جانثار وہ سواری پر، گدھے کی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے. فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، هل تدری، کیا تم جانتے ہو، ما حق اللہ، اللہ کا کیا حق ہے، علی عبادہ، اپنے بندوں پر، اور وما حق العبادی، اور بندوں کا کیا حق ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ پر. قلت، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا اور بندوں کا کیا حق ہے. قال، تو رسول اللہ نے فرمایا فإن حق اللہ، کہ بے شک اللہ کا حق علی العباد، اپنے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ وہ بندے اس اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ، اور اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں، شیئا، کسی بھی چیز کو، اور وحق العباد، اور بندوں کا حق علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب، کہ اللہ سزا نہ دے، اللہ عذاب نہ دے، من، اس بندوں کو، اس انسان کو، لا یشرک بھی شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. فقلت، تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دے دوں، یہ تو بڑی پیاری حدیث ہے، یہ تو بڑی پیاری خوشخبری ہے، یا رسول اللہ، کہ میں لوگوں کو بتا نہ دوں. قال، تو رسول اللہ نے فرمایا لا، نہ یہ بات ابھی نہ بتاؤ، لا تبشرہم، ابھی ان کو خوشخبری نہ دو. کیوں؟ فیتکلوا، تو پھر لوگ جو ہے اسی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی وہ کہیں گے بات آتی مشرک نہیں، شرک نہیں کر دے تو باقی جو ہے نا اعمال وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہی دیکھیں آج امت چھوڑی نہیں بیٹھی، اور جو ہم اہل توحید وہ کہتے ہیں بات جی ساری توحید پکی ہے، باقی اعمال کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ باقی اعمال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہیں اور جو منہیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہونے ضروری ہیں. اس وجہ سے رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ ابھی نہ بتاؤ. لیکن پھر یہ آخری عمر میں نا حضرت معاذ نے حدیث بیان کی تھی تاکہ جو ہے نا حدیث کے چھپانے کا، علم کے چھپانے کا گناہ نہ ہو. آگے جی حدیث نمبر 427. وعن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں. قال، رسول اللہ نے فرمایا المسلم، کہ مسلمان اذا سئل فی القبر، جب اس مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے، یشہد، اور وہ گواہی دیتا ہے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کہ وہ بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. تو فَذَلِكَ قَوْلُهُ، تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمانا ہے کہ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم ثابت قدم رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ایمان والے ہیں، بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ. یعنی کیا ہے کہ قبر میں اس کو ثابت قدم رکھا جاتا ہے، اور اس کو جو منکر نکیر کے جو سوالات ہیں اس کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں. یعنی قبر میں اس بندے کو ثابت قدم رکھا جاتا ہے جو بندہ توحید کی اور رسالت کی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. آگے جی حدیث نمبر 428. وعن انس عن رسول اللہ، سیدنا انس جو کہ خادم رسول ہیں، جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے، اور رسول اللہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنۃ، کہ بے شک جو کافر ہے، جو اللہ کا منکر ہے، جب وہ اذا عمل حسنۃ، جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے نا، اطعم، تو پھل دے دیا جاتا ہے، بدلہ دے دیا جاتا ہے، بہا، اس کے نیک عمل کا،
तुअमतन मिन दुनिया, दुनिया ही में कोई बदला उसको दे दिया जाता है। यानी किसी ने कोई नेक अमल काफर ने किया, अब चूंकि उसके पास ईमान नहीं है, तौहीद नहीं उसके पास, तो लेकिन नेक अमल उसने कर दिया, अब नेक अमल का बदला उसको दुनिया में ही दे दिया जाता है, दुनिया में ही उसको कोई ना फल किसी तरह से दे दिया जाता है। लेकिन क्या है, वह अम्मल मोमिन, अल्लाह अकबर, लेकिन मोमिन जो ईमान वाला है, जो जिसके पास ईमान मौजूद है, फ़इन्न अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला यद्दखिरु लहू, तो ज़ख़ीरा कर लेता है उस बंदे के लिए, हसनातिही फिल आखिरा, उसकी नेकियों को आखिरत के लिए, नेकी उस मोमिन ने की है उसका अल्लाह ताला जो ना आखिरत में ज़ख़ीरा कर लेता है। वयुअक़िबुहु, और उसको दिया जाता है रिज़्क़न फ़िद दुनिया, दुनिया में रिज़्क़ दिया जाता है अला ताअतिही, उसकी फरमा बरदारी की वजह से। तो देख लें जितना भी मोमिन मुसलमान फरमा बरदार होता है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ में बरकतें डाल देता है, क्योंकि ज़्यादा रिज़्क़ होना ये कोई कमाल की बात नहीं, कमाल की बात ये है जितना है उसके ऊपर क़नाअत करे और उसी के अंदर अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल कर दे। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो जी लाखों करोड़ों रुपए की कमाई है, लेकिन वो बीमारियों में, किसी और जुए में, किसी और चीज़ों में उनका माल निकल रहा है, तो ये बरकत नहीं है। बरकत ये होती है कि इंसान का गुजर बसर जो है ना, जितना अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, इंसान उसी के ऊपर राज़ी हो जाए। आगे वफ़ी रिवायत, और एक रिवायत में है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु, ये बड़ी कमाल की हदीस है जी, सुनिएगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु, कि बेशक अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता मुमिनन, किसी भी मोमिन पर, हसनतन, नेकी करने के बारे में, जो मोमिन ने नेकी की है ना उसके ऊपर जुल्म नहीं होता। युअता बिहा फिद दुनिया, जो कोई मोमिन नेकी करता है ना उसका बदला उसको दुनिया में भी दिया जाता है, अल्लाह अकबर, व युजज़ा बिहा फिल आखिरा, और बदला दिया जाएगा उसको फिल आखिरती, आखिरत में भी। ये है जी ईमान की ताकत, ये है ईमान की कीमत, कि काफिर अमल कर रहे हैं नेक तो उसको सिर्फ दुनिया में बदला मिल रहा है, आखिरत में है ही नहीं। लेकिन अहले ईमान मोमिन बंदा जिसके पास ईमान की दौलत मौजूद है, वो नेकी कर रहा है तो दुनिया में भी उसको बदला मिल रहा है और आखिरत में भी उसको बदला मिलेगा। लेकिन वो अमल काफिर, और काफिर जो है फ़युतअमु बिहसनाति, उसको फल दे दिया जाता है, बदला दे दिया जाता है उसके नेकी का, मा अमिल लिल्लाहि ताला फिद दुनिया, जो कि अमल करता है अल्लाह ताला के लिए दुनिया की ज़िंदगी में। क्योंकि वो रब को तो मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो नेक अमल करता है, कोई भूखों को खाना खिला दिया और कोई चीज़ जो है ना नेक अमल कर दिया, तो उसको फिर दुनिया में ही बदला दे दिया जाता है। हत्ता इज़ा अफ़ज़ा, यहाँ तक कि जब वो पहुँचेगा इलल आखिरती, आखिरत में, लम यकुल लहू हसनतुन, कोई नेकी उसकी नहीं होगी है, युजज़ा बिहा, जिसका उसको जो है वो दुनिया क़यामत वाले दिन आखिरत में उसका बदला दिया जाए। जब कोई नेकी नहीं होगी तो क्या बदला दिया जाएगा। आगे हदीस नंबर 429, वो अन जाबिर, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुस सलावातिल खम्सी, 5 नमाज़ों की मिसाल, का मसल नहरिन जारिन, उस जारी नहर की तरह है, गमरिन, जो कि फुल भरी हो, अला बाबी अहदिकुम, और तुम्हारे किसी एक के दरवाजे के सामने से वो नहर गुजर रही हो, या वतसिलु, तो गुसल करे, कुल्ला मिनहु, उस नहर से, कुल्ला यौमिन, हर दिन, खम्स मर्रातिन, 5 मरतबा। ये रसूलुल्लाह ने नमाज़ों की मिसाल बयान की है कि कोई शख्स जो है ना 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो वो गुनाहों से, सियाकारियों से इस तरह पाक साफ हो जाता है जिस तरह के कोई बंदा के उसके दरवाजे के सामने से नहर बह रही हो, तो वो नहर में गुसल करता है तो वो मैल कुचैल से, गंदगी गिलाजत से पाक रहता है। इसी तरह मोमिन बंदा जो 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो वो भी इसी तरह ही गुनाहों से पाक साफ रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे हदीस नंबर 430, वान इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं समिअतु रसूलुल्लाह यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, क्या फरमा रहे थे, मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन, कोई भी मुसलमान बंदा ऐसा नहीं है, यमूत कि वो मरे, तो फ़यक़ूमु अला जनाज़तिही, तो वो खड़े हो जाए उसके जनाजे पर, अर्बऊन रजुलन, 40 आदमी, 40 कैसे आदमी, ला युशरिकून बिल्लाहि शैया, जो कि अल्लाह के साथ शिरक ना करने वाले हो, यानी मुवहिद हो, अहले तौहीद, जो एक जनाजे में मैयत में 40 बंदे इकट्ठे हो जाए, तो क्या होता है जी, अल्लाह ताला इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फ़ीही, मगर ये कि अल्लाह ताला उनकी सिफारिश उस मैयत के हक़ में अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अकबर। ये देखें जी तौहीद की कितनी ताकत है। मुशरक जी हज़ारों करोड़ों की तादाद में जनाजे में शरीक हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अहले तो सिर्फ 40 ही बंदे इकट्ठे कर लिए जो कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, मुशरक नहीं है, उनकी अकायद आमाल में शिरक जैसी गंदगी नहीं है। कितनी उनकी पावर है, कितनी उनकी तो कुव्वत है जी, सिर्फ 40 बंदे आकर जनाजा पढ़ लें, लो जी उस मस्जिद के लिए, मगफरत के लिए काफ़ी है। तो उसके लिए जो है ना 40 बंदे काफ़ी, बजाय इसके इतना बड़ा जनाजा हो लेकिन हो सारे के सारे जो है ना शिरक में लिथड़े हुए हों, तो कोई उनका फ़ायदा नहीं तादाद का। इसलिए तादाद की बजाय लोगों की तौहीद के ऊपर ज़्यादा गौर देना, ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए, ज़्यादा जिससे ज़्यादा जो है ना अहले तौहीद के साथ हमें बना के रखनी चाहिए, ताकि हमें पता हो यार हम दुनिया से चले जाए तो ये बंदे जो है हमारे जनाजे में शरीक हो, हमारे लिए सिफारिश करें, हमारे लिए दुआ करें। हदीस नंबर 431, वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्न मसऊद अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते कुन्ना मअ रसूलिल्लाह, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, फ़ी क़ुब्बतिन, एक खैमे में, नहव मिन 40, 40 के करीब बंदे जो है ना हम रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए थे।
فقال تو رسول اللہ نے فرمایا اترضون کیا تم اس بات پر راضی اور خوش ہو ان تکونوا ربوع اہل الجنہ کہ تم جنت کا چوتھائی ہو جاؤ، یعنی ساری کی پوری انسانیت اس کا چوتھا حصہ امت محمدیہ تم ہو جاؤ، کیا تم اس بات کے اوپر راضی ہو؟ قلنا نعم، تو صحابہ کرام کہتے ہیں جی یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہیں۔ قال تو رسول اللہ نے پھر دوبارہ یہ جو ہے نا سوال دہرایا اترضون کیا تم خوش ہو اس بات پر ان تکونوا کہ تم ہو جاؤ ثلث اہل الجنہ جنت کا تہائی حصہ، یعنی 1/3 کہ تہائی حصہ امت محمدیہ کا ہو جائے، تو کیا تم اس پر راضی ہو؟ قلنا نعم، ہم نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں۔ تو آگے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جی والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ انی لارجو بے شک میں تو امید رکھتا ہوں ان تکونو کہ تم ہو جاؤ نصف اہل الجنہ، اللہ اکبر، جنت کا نصف، یعنی آدھی جنت میں جنت کا نصف جو ہے نا باقی لوگوں سے ہو اور آدھی جو ہے نا وہ میری امت محمدیہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کی خواہش ہے۔ وذالک اور یہ ایسے ہوگا کہ ان الجنت کہ بے شک جنت لا یدخلها نہیں داخل ہو سکتا الا نفس مسلمۃ سوائے مسلمان بندہ، کہ مسلمان بندے کے علاوہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور وما انتم فی اہل الشرک اور اہل شرک میں سے تم الا ایسے ہو کہ کالشعرۃ البیضاء جیسا کہ سفید بال ہوتے ہیں فی الجلد الثوری کالے بیل کی جلد کے اندر، کہ جیسے کالا سیاہ بیل ہو اس کی جلد میں اور اس کی پشت پر چاند ایک سفید بال ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مشرکین کے مقابلے میں تم ایسے ہو کہ اہل شرک زیادہ ہے لیکن تم بہت تھوڑے ہو توحید والے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا او کالشعر السوداء یا پھر کالے بال فی جلد الثور الاحمر سرخ رنگ کے بیل کی جلد میں، جیسے کہ سرخ رنگ کا بیل ہو نا تو اس کی جلد میں بھی کالے جو بال ہوتے ہیں وہ چند ایک ہوتے ہیں، باقی سارے کا سارا وہ ہوتا ہے سرخ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ جس طرح اہل شرک زیادہ ہیں اور اہل توحید کم ہے، تو لیکن جنت میں جانے والے وہ مسلمان ہوں گے، اور میری امت میں اتنے اہل توحید اتنے لوگ مسلمان فرما بردار ہوں گے جو کہ جنتیوں کا نصف میری امت میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اگلی حدیث 432 عن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا کان یوم القیامت جب قیامت کا دن ہوگا دفع اللہ تو اللہ تعالیٰ سپرد کر دے گا الی کل مسلم ہر ایک مسلمان کی طرف یہودین یہودی کو او نصرانی یا پھر نصرانی کو، فیقول تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ھذا فقاقک یہ تیرا فدیہ ہے من النار جہنم سے، کہ جو تیری جگہ پہ جہنم میں یہ بندہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جو ہے نا یہ روایت پڑھ لیں پھر اس کے نیچے پورا معنی لکھا ہوا کہ اس حدیث کا معنی مطلب کیا ہے وہ ہم یہیں سے پڑھیں گے۔ وفی روایت اور ایک روایت میں عنہ انہی سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یجیء یوم القیامت ناس کہ قیامت والے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے من المسلمین مسلمانوں میں سے بذنوب امثال الجبال کہ وہ ایسے آئیں گے کہ وہ ان کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، کہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ان کے گناہ ہوں گے، بڑے بڑے دفتر ہوں گے ان کے گناہوں کے، لیکن کیا ہوگا جی یغفرها اللہ لہم اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں جی کیسے کہ دنیا میں گناہ کرتے رہے لیکن رب کی رحمت ان کے اوپر حاوی ہوئی اور اللہ کی رحمت نے ان کو ڈانپ لیا تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور جنت کا داخلہ مل گیا۔ اب جو پچھلی حدیث میں لفظ آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے بدلے میں یہودی کو یا عیسائی کو جہنم میں ڈالے گا مسلمان کے فدیے کے طور پر، اس کا معنی سمجھیے۔ قولہ کہ دفع الی کل مسلم، جو حدیث میں یہ الفاظ آئے نا کہ دفع الی کل مسلم کہ ہر مسلمان کو سپرد کیا جائے گا ایک یہودی یا عیسائی اور کہا جائے گا ھذا فقاقک من النار کہ جہنم کے میں یہ تیرے فدیے کے طور پر تو جنت میں جا رہا ہے اور تیرے فدیے کے طور پر یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ما جاء فی حدیث ابی ہریرہ جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اب اس کا معنی سنیے جی، کہتے ہیں لکل احد کیونکہ ہر ایک کے لیے منزل فی الجنت اللہ نے جنت میں بھی ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، ومنزل فی النار اور اللہ نے جہنم کی آگ میں بھی اس کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، چاہے مومن ہے کافر جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فالمؤمن پس مومن اذا دخل الجنہ جب وہ مومن جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو خلفہ الکافر فی النار تو اس سے مومن کی جگہ میں کافر کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأنہ مستحق کیونکہ وہ کافر مستحق تھا لذالک اسی جہنم کا بکفرہ اپنے کفر کی وجہ سے، کہ اس نے کفر اختیار کیا تو کفر اختیار کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا، اور یہ مومن جو کہ ایمان کو اختیار کیا، اس نے اسلام کو اختیار کیا، توحید کو اختیار کیا، تو یہ جو ہے نا جنت کا مستحق بن گیا۔ ومعنی فقاقک اور یہ جو لفظ جو فقاقک کا معنی یعنی تیرے فدیے کے طور پر، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں انک کنت معرضا کہ بے شک تو پیش کیا گیا تھا لدخول النار جہنم میں داخلے کے لیے، وھذا فقاقک اور یہ جو یہودی یا عیسائی ہے یہ تیرا فدیہ ہے
کیوں؟ کیونکہ لأن اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرہ ایک تعداد مقرر کی ہے للناری جہنم کی آگ کے لیے، عدداً ایسی تعداد یملؤھا جو اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا۔ فَإِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ، پر جب جہنم میں کفار داخل ہو جائیں گے بِذُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ اور اپنے کفر کی وجہ سے، صاروا تو ایسے ہو جائیں گے فی معنی الفکاک للمسلمین، جو کہ مسلمانوں کے فدیے کے طور پر ان کو جہنم میں ڈالا گیا۔ بات سمجھ لگی جی؟ یہ اصل کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہودی کو مسلمان کے بدلے میں جہنم میں ڈالے گا، تو جیسے قبر میں بھی آتا ہے نا کہ جو کہ مومن بندہ آتا ہے اس سے سوال جواب ہوتے ہیں تو فرشتے اس کو جہنم میں ٹھکانا اس کا دکھاتے ہیں کہ دیکھ اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا اور اسلام کے مطابق زندگی گزار کے نہ آتا تو یہ جہنم تیرا ٹھکانا ہونا تھا، لیکن تو نے چونکہ سوالوں کے جواب دے دیے اور اپنی زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزار کے ہے، لہذا جہنم کی بجائے اب یہ تیرا ٹھکانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کے لیے دو ٹھکانے رکھے ہوئے ہیں، جہنم میں بھی جنت میں بھی، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر فاسق اور منافق بندہ اس کو بھی جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ تو اگر اللہ کے حکموں کے مطابق اور نیک اعمال والی زندگی گزار کے آتا نا تو یہ جنت یہ تیرا ٹھکانہ ہونا تھا، لیکن تو نے نافرمانی کی اور رسول اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کی تو یہ جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک بندے کے لیے دو ٹھکانے رکھے ہوئے ہیں، تو جب مسلمان بندہ اپنا جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ تو اب خالی بچی ہے کہ نہیں، اس کی خالی جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمان کی فدیے کے طور پر یہودی کو یا عیسائی کو ڈال دیتا ہے تاکہ دونوں طرف تعداد جو ہے نا برابر ہے۔ یہ مطلب ہے جی کہ مسلمان کے بدلے میں یہودی کو فدیے کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جی ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے قبر کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے، آخرت کی تمام عذابات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حدیث نمبر 433 وعن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا فرما رہے تھے، یدن المؤمن، کہ قریب کر دی جائے گی مومن کے، یوم القیامت، قریب کر دیا جائے گا مومن کو یوم القیامت، قیامت کے دن، من ربہ، اور اس کے رب کے قریب، اللہ کے قریب اس بندے مومن بندے کو کر دیا جائے گا، حتی یضع کنفہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا اس مومن کے اوپر ڈانپ دی جائے گی۔ یضع کنفہ علیہ پورے کا ترجمہ محاورتاً میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس مومن بندے کے اوپر جو ہے نا چھا جائے گی اور ڈانپ دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ اللہ کہے گا دیکھ بندے تو فلانے موقع پر فلاں جگہ پر تو نے یہ گناہ کیا تھا، فَيَقُولُ، اور فرمائے گا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، اللہ تعالیٰ بندے کو کہیں گے، مومن بندے کو، کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے، قضا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کہ تو اس گناہ کو جانتا ہے کہ جو تو نے کیا تھا فلاں جگہ پر فلاں مقام پر، فَيَقُولُ، تو مومن بندہ کیا کہے گا، ربی أَعْرِفُ، یا ربی میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي، اللہ فرمائے گا فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، کہ میں نے تیرے ان گناہوں کے اوپر دنیا میں پردہ ڈالا تھا، دنیا میں تیری ستر پوشی کی تھی، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج کے دن، قیامت کے دن میں تیرے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فَيُعْطَىٰ صَحِيفَهُ، تو اس کو دے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ، حسناتہ، نیکیوں کے شکل میں، کہ جو اس کے گناہ تھے ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرمائے، اللہ ایسے خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے کہ جن کے گناہوں کی سیاہ کاریوں اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کھوٹے سکوں کو اللہ تعالیٰ اصلی سکے بنا کے دے رہا ہے۔ اللہ، یہ پیکج صرف رب کے دربار میں ہی ہے، بندہ گناہ لے کے جا رہا ہے، گناہ اللہ گنوا رہا ہے کہ دیکھیے تو نے گناہ کیے تھے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر کے اس بندے کو دے رہا ہے۔ اللہ، یہ ہے جی رب کی رحمت، یہ ہے رب کا کرم۔ آگے جی 434 نمبر حدیث، عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رجلا اصابہ، کہ بے شک ایک آدمی نے اصابہ ارتکاب کیا، من امراتن، ایک عورت کے ساتھ، قبلتن، بوسے کا، مطلب کیا ہے، اس نے ایک اجنبی غیر محرم عورت کا بوسہ لے لیا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَأَخْبَرَهُ، تو رسول اللہ کو اپنے اس گناہ کی خبر دی کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَقِمْ، یہ سورۃ ہود کی آیت ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کیجیے، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دونوں دن کے دونوں کناروں میں، دونوں کنارے یعنی جب دن شروع ہوتا ہے یعنی فجر کی نماز، اور جب دن ختم ہوتا ہے یعنی عشاء کی نماز، تو دن کے دونوں کناروں میں نماز ادا کیجیے، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، کیونکہ ان الحسنات، کیونکہ نیکیاں، یذہبن السیئات، وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ نے اس بندے کو سنائی، فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا، الہذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ پیکج اور یہ گناہوں کی معافی کیا صرف میرے لیے خاص ہے؟ قالت، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، میری تمام امت کے لیے یہ آفر ہے کہ میری امت جب ان سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ نیکی کا کام کریں تو نیکی کی وجہ سے، نیکی کی برکت کی وجہ سے ان کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، تو نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ آگے جی حدیث نمبر 435،
ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت حدا، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جو کہ حد والا ہے، کہ میں نے جو ہے نا ایسا گناہ کا ارتکاب کیا جو کہ حد کو واجب کرتا ہے، فاقیمہ علی یا رسول اللہ، اس حد کو میرے اوپر واجب کر دے، میرے اوپر حد لگا دے، وحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے فصلی مع رسول اللہ، تو اس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کی، فلما قضى الصلاۃ، جب اس نماز مکمل ہوگی، قال یا رسول اللہ، تو پھر وہ دوبارہ آ گیا رسول اللہ کے سامنے، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت حدا، کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا جو کہ حد والا ہے، فاقم فی کتاب اللہ، تو میرے بارے میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا هل حضرت معنا الصلاۃ، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ قال نعم، تو کہنے لگا جی یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ نماز تو میں نے پڑھی ہے۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا قد غفر لک، تو اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی، تجھے معاف کر دیا، یعنی ایسا گناہ یہ جو ہے نا حد اس کے دین میں تھی، ورنہ ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے اس کو حد معاف کر دی، حد جو ہے نا وہ اللہ کے نبی جاری کروایا کرتے تھے جو جس کے اوپر حد لگتی تھی، لیکن یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، صغیرہ گناہ، وہ اللہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اور نیک اعمال کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، ویسے کہ اس کے اوپر حد ہی نہیں جاری ہوتی۔ آگے جی 436 نمبر حدیث، جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں یہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یرضی، بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے عن العبد، اس بندے سے، ان یاکل، یہ کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے، ان یاکل الاکل آتا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے اور کوئی لقمہ کھاتا ہے، فیحمدہ، تو اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے علیہ، اپنے اس کھانے پر، کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر میں تو مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ او یشرب الشرب، یا پانی کا کوئی شربت، کوئی پینے کی کوئی چیز پیتے ہیں، فیحمدہ علیہ، تو وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں جی رب کو راضی کرنا، میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے آسان جو ہے نا وہ رب کو راضی کرنا ہے، کہ دیکھیں جی ہم نے کھانا کھا، اپنے مزے سے کھا رہے، بریانی کھا رہے، پیزا کھا رہے، جو ہماری اپنی ضرورت ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، صرف کھانا کھاتے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لو جی رب راضی ہو گیا۔ اتنی جلدی کوئی اور راضی ہوتا ہے دنیا میں سے؟ تو یہ رب ہی ہے جی جو اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ آگے جی 437 نمبر حدیث، عن ابی موسیٰ عن النبی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یبسط، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسط، پھیلا دیتا ہے، یدہ، اپنا ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ سے مراد اپنی رحمت، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ یعنی اللہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے باللیل، رات کے وقت، کیوں؟ لیتوبہ، تاکہ توبہ کر لے، مسیء النہار، دن کو گناہ کرنے والا، جو دن میں جس سے گناہ ہو گئے وہ جو ہے نا توبہ کر لے، اور ویبسط یدہ بالنہار، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ پھیلا دیتا ہے بالنہار، دن کے وقت میں، کیوں؟ لیتوبہ، تاکہ توبہ کر لے، مسیء اللیل، رات کو گناہ کرنے والا۔ یہ روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے گا، من مغربی ہے، مغرب کی جانب سے، جب سورج مغرب کی جانب سے نکل جائے گا پھر جو ہے نا توبہ کے دروازے بند، پھر تو کسی کو توبہ قبول، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ کا ایمان، اللہ کا جو ڈیمانڈ اور مطلوب ہے نا ایمان، وہ ایمان بالغیب ہے، جب یہ نشانیاں ظاہر ہوگی قیامت کی، پھر کسی کے لیے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر جی 438، عن ابی نجیح عمر بن عبسہ، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کرتے، ان سے مروی فرماتے ہیں کنت وانا فی الجاہلیہ، کہتے ہیں میں زمانہ جاہلیت میں تھا، یعنی بھی اسلام جو ہے نا بالکل واضح ظاہر نہیں ہوا تھا، تو اس زمانے میں تھا کہ، اور اظن، کہتے ہیں میں خیال کرتا تھا کہ ان الناس علی ضلالۃ، کہ لوگ جو ہے نا گمراہی پر ہیں، لیکن ایک زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بندہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو یہ سوچ دے رکھی تھی کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ گمراہی کے اوپر ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں وانہم، اور بے شک یہ لوگ لیسوا علی شیء، یہ کسی بھی دین کے اوپر نہیں ہیں، وہم یعبدون الاوثان، اور یہ لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے سمجھا یار یہ تو گمراہی ہے اور یہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن فسمعت برجل، میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا، بمکہ تھا، جو کہ مکہ میں ہے، یخبر اخبارا، وہ مختلف قسم کی خبریں دیتا ہے، مختلف قسم کی خبریں لوگوں کو سناتا ہے۔ تو کہتے ہیں فقعدت علی راحلتی، کہتے ہیں میں سوار ہوا، فقعدت، میں سوار ہوا، علی راحلتی، اپنی سواری پر، فقدمت علیہ، تو میں اس آدمی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو فاذا رسول اللہ، تو یہ بالکل ابتدائی زمانہ، بالکل جو ہے نا نبوت کے ابتدائی زمانہ چل رہا تھا، کہتے ہیں فاذا رسول اللہ، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیا، وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، جراء علیہ، اور جراء جرت کرتی تھی، علیہ ان پر، قومہ ان کی قوم، کیا مطلب ہے کہ ان کی قوم رسول اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتی تھی، اس وجہ سے آپ جو ہے نا، آپ کو پتہ نا کہ شروع سے جو سال ہے وہ چھپ چھپ کر عبادت کی جاتی تھی اور چھپ کر ہی تبلیغ کی جاتی تھی دار ارقم کے اندر، یہ اس وقت کی بات ہے۔
تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو لیکن کہتے ہیں فتلطفت، تو میں بڑی ہی نرمی کے ساتھ مکہ میں آیا، حتی دخلت علیہ، یہاں تک کہ میں داخل ہوا ان پر، اس آدمی یعنی رسول اللہ پر، بمکہ تھا، مکہ میں، کہ میں نرمی کے ساتھ چلتا چاہتا کہ کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے. تو اسی طرح میں نا رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا. فقلت له، میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ما انت، آپ کون ہیں؟ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا انا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں. قلت، میں نے کہا وما نبی، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا ارسلنی اللہ، کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیغام دے کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. قلت، تو میں نے دوبارہ پوچھا بأی شیء ارسلک، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون سا پیغام دیا ہے، آپ کو کس چیز کا پیغام دے کر اللہ نے لوگوں کے پاس بھیجا ہے؟ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا ارسلنی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے بصلۃ الارحام، صلہ رحمی کے لیے. ایک کیا، تاکہ لوگوں کے ٹوٹے دلوں کو جوڑوں، لوگوں کے لڑے ہوئے قبائل کو آپس میں جوڑوں، صلہ رحمی کروں. اور وکسر الاوثان، اور بتوں کو توڑنے کے حکم دیا کہ بت یہ کوئی کچھ کی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی کچھ کی بگڑی نہیں بنانے والے، اس وجہ سے ان کو ختم کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ان یوحد اللہ، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، یعنی توحید کا اقرار کروا کر، توحید کی دعوت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو کہتے ہیں جب یہ رسول اللہ نے مجھے بتایا تو میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ فمن معک علی ھذا، آپ کی اس دعوت میں آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا حر و عبد، ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے، لیکن یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا. ومعہ، اور رسول اللہ کے ساتھ یومئذ، ان دنوں میں ابو بکر و بلال، حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہما تھے، یعنی ابھی صرف یہی دو لوگ مسلمان ہوئے تھے. قلت، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انی متبعک، میں بھی آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں. قال، تو رسول اللہ نے فرمایا انک لن تستطیع ذلک، کہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، یومک ھذا، آج اس وقت اس زمانے میں نا تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے یہ مصیبتیں جھیلنے کی، یہ پریشانیاں جھیلنے کی، ابھی تیرے پاس طاقت نہیں ہے. الا ترا، کیا تو نہیں دیکھ رہا حالی، میری حالت، و حال الناس، اور لوگوں کی حالت، کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو ابھی تیرے اندر طاقت نہیں ہے. ولیکن، لیکن ارجع الی اہلک، اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاؤ. فاذا سمعت، جب آپ سنو، بھی میرے بارے میں، قد ظہرت، کہ میں غالب آ گیا ہوں، تو فاتنی، پھر اس وقت میرے پاس آنا. اللہ اکبر، کہ رسول اللہ نے یعنی اپنی نبوت کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ لازمی دے گا، تو جب مجھے غلبہ مل جائے نا، میرے پاس حکومت آ جائے، پھر میرے پاس آنا. دیکھیں جی، یہ تھا کہ جب انسان کے پاس حکومت نہ ہو اس وقت حکمت کے ساتھ معاملات لے کر چلے جاتے ہیں. اور یہاں پر دیکھ لیں، ہمارے پاس نہ کوئی غلبہ ہے، نہ حکومت ہے، نہ ہمارے اندر کوئی پاور ہے، اور ہمارے دعوے سن لیں، ہماری جو ہے نا اکڑ دیکھ لیں لوگوں کی کیا ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہے اس وقت نہ آپ نے سخت الفاظ لوگوں کو کہنے اور نہ ہی سخت قسم کی دعوت لوگوں کو دینی ہے، بلکہ نرم رویہ، نرم الفاظ اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. دیکھیں رسول اللہ نے جو ہے نا ان کو حکمت کے ساتھ لے کر چلا کہ ابھی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس میرے پاس غلبہ آ جائے گا، حکومت آ جائے گی، اس وقت میرے پاس آنا. تو کیا تو عمر بن عباسہ کہتے ہیں جی فذهبت الى اہلی، تو میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس چلا گیا. تو اسی دوران وقادم رسول اللہ المدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے. تو دیکھیں یعنی 13 سال کے بعد اب بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب وہ ملے تھے، ملاقات ہوئی تھی، تو ابتدائی نبوت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اور 13 سال کے بعد پھر رسول اللہ نے ہجرت کی ہے مکہ سے. تو کہتے ہیں رسول اللہ نے پھر مدینہ چلے گئے. وکنت فی اہلی، کہتے میں اپنے قبیلہ کے اندر تھا. فجعلت اتخبر الاخبار، تو میں لوگوں سے خبریں لے لیا کرتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ کے کیا حالات ہیں، کہاں پر ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں انٹرنیٹ وغیرہ، اخبار وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لوگوں سے جو ہے نا میں پوچھ گچھ کرتا رہتا تھا. واسأل الناس، اور میں نے لوگوں سے سوال کیا، حین قدم المدینہ تھا، جب جو ہے نا وہ مدینہ میں آ گئے، رسول اللہ جب مدینہ میں آ گئے اس وقت میں نے لوگوں سے سوال کیا. حتی قادمہ، تو یہاں تک کہ آیا نفر، ایک چند لوگ، من اہلی، میرے قبیلے والے، من مدینہ سے، تو مدینہ سے نا چند لوگ میرے قبیلے والے وہ مدینہ سے ہو کر واپس آ رہے تھے. تو فقلت، تو پھر میں نے ان سے پوچھا ما فعل، کہ کیا معاملہ ہے، ھذا الرجل، اس آدمی کا، الذی قادم المدینہ، جو کہ مدینہ کے اندر آیا، یعنی رسول اللہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے. قالوا، تو میرے قبیلے والوں نے کہا الناس الیہ صراع، کہ لوگ تو ان کی طرف بڑے مائل ہو رہے ہیں، یعنی لوگ تو اسلام لا رہے ہیں، لوگ تو ان کے اخلاقیات سے بڑے متاثر ہیں. لیکن وقد اراد قومہ، لیکن ان کی جو اپنی قوم ہے مکہ والے، انہوں نے ارادہ کیا ہے قتلہ، کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا. لیکن فلم یستطیعوا ذلک، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں، اس ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں فقدمت المدینہ، تو میں مدینہ کے اندر آیا. فدخلت علیہ، تو میں رسول اللہ کے پاس داخل ہوا. فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتعرفونی، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟
قال نعم، تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، انت الذی، تو وہی شخص ہے، لقیتنی بمکہ تھا، جو کہ مجھے مکہ میں ملا تھا بالکل ابتدائی زمانے میں، یعنی کہ آج سے 12-13 سال پہلے ملاقات جو ہے نا وہ یاد کروائی۔ قال، تو وہ کہتے ہیں جی فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، مجھے بتائیے، اما علمک اللہ، اس علم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، واجہلہ، اور میں اس علم سے جاہل ہوں، میں اس علم سے ناواقف ہوں، مجھے علم بتائیے، اور اخبرنی عن الصلاۃ، مجھے نماز کے بارے میں بھی بتائیے، یہ نماز کیا ہے اور یہ کب پڑھنی، کس وقت پڑھنی ہے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات بتائے۔ اب دیکھیں جی 5 نمازوں کے اوقات، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی صلاۃ الصبح، تم فجر کی، صبح کی نماز ادا کرو، ثم قصر، پھر رک جاؤ، عن الصلاۃ، نماز سے، کب تک، حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، قید رمح، ایک نیزے کے برابر، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت۔ تو جب تک یہ سورج جو ہے نا یہ ایک نیزہ بلند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو ہے نا نماز سے رکے رہنا ہے۔ فإنها، کیونکہ یہ سورج جو ہے نا، تطلع بین قرنی شیطان، یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، وحینئذ، اور اس وقت، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت، یسجد، سجدہ کرتے ہیں، لہا، اسی سورج کو، الکفار، کافر لوگ، ثم صلی، پھر تم نماز ادا کرو، یعنی یہ اس کے بعد جب سورج بلند ہو جائے نا اس کے بعد، ثم صلی، پھر نماز ادا کرو، فإن الصلاۃ، کیونکہ پھر نماز مشہودۃ، حاضر ہوتی ہے، محظورۃ، اور قبول ہوتی ہے، یعنی نماز کا وقت پھر ہوتا ہے اور نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی ہوتی ہے۔ کب تک جی، یعنی اب جو ہے نا وہ نماز کا وقت ظہر کا وہ ہونے لگا ہے، حتی یستقل الظل، یہاں تک کہ سایہ رک جائے، بالرمح، نیزے کے برابر، یعنی نیزے کے برابر کیا ہے، نیزے کے، کہ جب آپ نیزہ یا کوئی چیز گاڑی ہوئی ہو نا تو ایک وقت آتا ہے کہ سورج کا سایہ نا اس کے اوپر آ جاتا ہے، کہ رک جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی اب یہ زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ اس وقت پھر رسول اللہ نے فرمایا جب یہ سایہ رک جائے، یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے، ثم قصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جاؤ، کیونکہ فإنہ، کیونکہ اس وقت، حینئذ، اس وقت جو ہے، تسجر جہنم، جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اور فإذا اقبل الفیء، جب سایہ ڈلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اب پہلے سایہ رکا ہوا تھا یعنی زوال کا وقت تھا، اب زوال کے بعد جو ہے نا سورج ڈلنا شروع ہو جائے، سایہ ڈلنا شروع ہو جائے، فصلی، اس وقت جو ہے نا نماز ادا کرو۔ اب یہ کون سی نماز ہے جی، ظہر کی نماز ہو رہی ہے۔ فإن الصلاۃ، کیونکہ اب یہ نماز مشہودۃ، محظورۃ، یہ حاضر کی ہوئی ہے اور مقبول نماز ہوتی ہے، یعنی اب نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، فرض نماز کا، اور اب یہ نماز کے قبول ہونے کا بھی وقت ہے۔ اچھا جی، یہ ظہر کا وقت ہے، حتی تصلی العصر، یہاں تک کہ آپ عصر کی نماز پڑھ لو، ثم قصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جاؤ، یعنی عصر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد پھر نماز سے رک جانا ہے، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ جب سورج غروب نہیں ہو جاتا، کیونکہ فإنها تغرب، کیونکہ یہ سورج غروب ہوتا ہے، بین قرنی شیطان، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، وحینئذ، اور اس وقت، یسجد لها الکفار، جو کفار ہیں، جو سورج کے پجاری ہیں، جو سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، وہ اس کو، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ جی، یہ مغرب کا، عصر کا تک جانا رسول اللہ نے ان کو نماز کے اوقات بتائے۔ ابھی آگے بتانے تھے لیکن انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگے فقلت، تو میں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فالوضوء، یہ وضو کیا چیز ہے، حدثنی عنہ، مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ وضو کیا ہوتا ہے۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا ما منکم رجل، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے، یقرب وضوءہ، جو کہ وضو کا پانی اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ ایک یاد کیے گا جی، وضو، واو کے اوپر زبر ہو نا، جیسے کہ یہاں پر ہے وضو، اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کا پانی، اور واو کے اوپر پیش ہو وضو، اس کا مطلب ہے جو ہم وضو کرتے ہیں، جو سارا عمل وہ فعل ہوتا ہے، اور اگر واو کے نیچے زیر ہو وضو، اس کا مطلب ہوتا ہے وضو والا برتن۔ ایک وہ شعر بھی ہے نا عربی کہ میں نے وضو کے اندر وضو ڈال کر وضو کیا، تو کیا مطلب ہے، وضو واو کے نیچے زیر ہے، تو میں نے وضو والے برتن میں وضو یعنی وضو کا پانی ڈالا اور پھر وضو کیا، یعنی واو کے پیش کے ساتھ، تو یہاں پر وضو واو کے اوپر زبر ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی آدمی وضو آہو، اپنے وضو کا پانی قریب کرتا ہے، تو فیتمضمض، اور کلی کرتا ہے، ویستنشق، اور ناک میں پانی ڈالتا ہے، فینتصر، اور ناک کو جاڑتا ہے، فینتصر کا مطلب ناک میں پانی ڈال کرنا، جیسے ہم ناک کو سنکتے ہیں، جاڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جی، الا خرت، مگر یہ کہ اللہ گر پڑتی ہیں، خطایا، اس کے گناہ، وجہہ، اس کے چہرے سے، وفیہ، اور اس کے منہ سے، وخیاشیمہ، اور اس کے ناک سے، کہ جو منہ سے، ناک سے کوئی بھی گناہ اس سے ہوئے ہیں، اور ناک سے جو ہے نا اس طرح گناہ جو ہے نا پانی وضو کی برکت سے سارے کے سارے جڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ثم اذا غسل وجهه، پھر وہ جب اپنا چہرہ دھوتا ہے، کما امرہ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جب وہ چہرہ دھوتا ہے، تو الا، مگر یہ کہ خرت خطایا، تو تب بھی خطائیں اور گناہ گر پڑتے ہیں، وجہہ، اس کے چہرے سے، من اطراف لحیتہ، داڑھی کے کناروں سے، کہ جب انسان منہ دھوتا ہے
تو داڑھی کے کناروں سے اس کے جو خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں وہ گر پڑتے ہیں مع الماء پانی کے ساتھ، کہ جیسے ہم منہ دیتے ہیں نا تو پانی گرتا نیچے، تو اس پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ گناہ بھی گر پڑتے ہیں۔ آگے جی ثم یغسل یدیہ، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے الی المرفقین، اپنی کونیوں تک۔ تو کیا ہوتا ہے جی الا خرت خطایا، مگر یہ کہ اس کی خطائیں اس کے گناہ گر پڑتے ہیں یدیہ اس کے ہاتھوں سے، من اناملہ اس کے پوروں سے، پوروں کی سائڈ سے، یہ جو ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کے جو پورے ہیں نا یہاں سے، مع الماء پانی کے ساتھ جو ہے نا، جیسے پانی گرتا ہے تو خطائیں بھی جڑتی ہیں ایسے۔ اور ثم یمسح رأسہ، پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے الا خرت، مگر یہ کہ گر پڑتی ہیں خطایا اس کی خطائیں اور گناہ، رأسہ اس کے سر سے، من اطراف شعرہ اس کے بالوں کے کناروں سے، مع الماء پانی سے، پانی کے ساتھ، کہ جیسے ہم مسح کرتے ہیں تو مسح کے ساتھ جو ہے نا سارے سر کے گناہ جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ ثم یغسل قدمیہ، پھر جو ہے وہ بندہ اپنے قدموں کو، دونوں پاؤں کو دھوتا ہے الی الکعبین ٹخنوں تک، الا خرت خطایا مگر یہ کہ خطائیں گر پڑتی ہیں، رجلیہ اس کے دونوں پاؤں سے، من اناملہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں سے، مع الماء پانی کے ساتھ، جیسے پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے تو اس کی خطائیں بھی نیچے گر رہی ہوتی ہیں۔ فإن پس اگر پھر وہ ہوا قام فصلى وہ کھڑا ہوتا ہے نماز ادا کرتا ہے، فحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، واثنى علیہ اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، جیسے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور ومجدہ اور اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، بالذی اس ذات کی ہوا لہو اہل جو کہ اللہ اس بات کا اہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی بزرگی بیان کی جائے۔ اور وفرغ اور مکمل مشغولیت کے ساتھ قلبہ للہ تعالیٰ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیتا ہے، یعنی اپنا مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ الا انصرف تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ایسے پلٹتا ہے، من خطیئتہ اپنے گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے، کہیئتہ اس ایسی حالت میں جیسا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، آج ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی سیاکاری اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ اس طرح وضو کرتا ہے، وضو کر کے پھر مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو نماز ادا کرتا ہے تو اس گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی جی خوبصورت حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں جی فحدث عمرو بن عبسہ، تو یہ عمر بن عبسہ رضی اللہ جن کے بارے میں یہ ساری حدیث ہم نے پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی بہذا الحدیث ابو امامہ ان کو یہ حدیث بیان کی، صاحب رسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فقال له ابو امامہ، تو ابو امامہ نے ان سے کہا، یا عمر بن عبسہ، عمر بن عبسہ، انظر ما تقول، دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہو، یعنی اتنی خوبصورت حدیث جو ہے نا آپ نے سنا، کہیں اس میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، کہیں یہ غلط نہ ہو، آپ سے غلط بیانی نہ ہوگی ہو۔ فی مقام واحد یعطى هذا الرجل، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی حدیث میں، یعطى هذا الرجل، آپ نے اتنی ساری فضیلتیں جو ہے نا ایک ہی حدیث میں سمیٹ دی، ایک ہی مقام پر، کہیں آپ کو کوئی مغالطہ تو نہیں ہو گیا، کہیں آپ کسی غلط بیانی تو نہیں کر رہے۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابا امامہ، اے ابو امامہ، لقد کبر سنی، میری عمر بڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور وورق عظمی، اور میری ہڈیاں جو ہے نا وہ کمزور ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت قرب اجلی، اور میری موت کا وقت جو ہے نا وہ قریب آ چکا ہے۔ وما بھی حاجت، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان اکذب علی اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولوں، ولا علی رسول اللہ، یا اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ بولوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ لو اسمعہ من رسول اللہ، لو لم اسمعہ، اگر میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے نہ سنی ہوتی، الا مرتن، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، او ثلاثا یا تین مرتبہ، حتی عدى 7 مرات، یہاں تک انہوں نے 7 مرتبہ نہ گنے کہ ایک واری، دو واری، تین واری، چار واری، 5 واری، 7 واری، کہتے ہیں ما حدثت ابدا بھی، تو میں کبھی بھی اس کو بیان نہ کرتا، اس حدیث کو جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ کہتے ہیں ولکنی، لیکن میں نے سمعتہ، یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے، اکثر من ذالک، اس 7 مرتبہ سے بھی زیادہ، کہ 7 مرتبہ سے بھی زیادہ میں نے جو ہے نا وہ یہ حدیث سنی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جی یہ آخری حدیث، حدیث نمبر 439، عن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا اراد اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے، رحمت امت، کسی امت کے اوپر رحمت کرنے کا، تو قبض نبی جہاں، تو اس امت کے نبی کو اللہ تعالیٰ وفات دے دیتا ہے، اس نبی کو اللہ تعالیٰ فوت کر دیتا ہے، قبلہا، اس قوم سے پہلے، ٹھیک ہے، قوم والے موجود ہوتے ہیں، قوم سے پہلے اللہ تعالیٰ اس نبی کو جو ہے نا فوت کر دیتے ہیں۔ فجعلہ، تو اللہ اس نبی کو بنا دیتا ہے، لہا اس قوم کے لیے، فاراتن آگے بڑھنے والا، وسلفن اور پہلے جانے والا، بین یدیہا اپنی اس امت کے آگے، ٹھیک ہے، یعنی نبی کو پہلے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور وہ لوگ جو ہے نا پھر اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور وہ نبی جا کر نا آگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے نبی دنیا سے جا چکے ہیں اور امت جو ہے نا باقی ہے۔ لیکن وَإِذَا أَرَادَ،
ہلاکت امتن، اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے ہلاکت امتن کسی امت کو ہلاک کرنے کا، عذبہا اور عذاب دینے کا، تو کیا کرتا ہے وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، اور اس کا نبی جو ہے نا اس قوم کا اور اس امت کا نبی وہ زندہ ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فَأَهْلَكَهَا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ، اور وہ نبی جو ہے نا زندہ ہوتا ہے، يَنظُرُ، اور وہ نبی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو فَأَقَرَّ عَيْنَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے بِهَلَاكِهَا، اس قوم کو ہلاک کرنے کی وجہ سے۔ کیوں آنکھیں کیوں ٹھنڈی کرتا ہے نبی کی؟ کیونکہ حین کذبوہ، کیونکہ اس قوم والوں نے نبی کو جھٹلایا، وعصوا امرہ، اور اس نبی کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اسی وجہ سے یہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورۃ اعراف میں بار بار یہ تذکر آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام جو ہے نا اپنی قوم کو آ کر سمجھاتے ہیں، جب تباہ ہو جاتی ہے قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اس وقت بھی جو نا آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو قوم والوں ہم تمہیں سمجھاتے رہے لیکن تم نے نہیں مانی، تم بعد نہیں آئے اللہ کی نافرمانی سے، آئے دیکھ لو تمہارا انجام یہ ہوا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اس کے نبی کو اللہ زندہ رکھ کے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔